کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی غزہ کیوں نہیں جاتے، جذباتی لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں. ہم جب ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے میں نوجوانوں کو تیار کر رہا ہوں، آئندہ 100 سال میں ایسا ہوگا. غزہ تو تباہ ہو گیا نا. اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ یار آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو وہ تو اس نظام کو ہی کفر سمجھتے ہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو غزہ کے معاملے میں آرمی چیف سے ملے، وہ بھی اپنی مشکلات بتاتے ہیں نا کہ یار ہم ملک چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم پہ کتنی پابندیاں ہیں، ہماری پالیسیاں کیا ہیں، ہمارے معاہدات کیا ہیں، ہم اگر یہ کریں گے تو ہمیں کیا مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، پاکستانی قوم کو کیا مہنگائی کتنی ہوگی. جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں اپنے ملک کے خلاف باتیں کریں گے تو کیا اس سے غزہ کے مسائل حل ہو جائیں گے یا ہمارے ملک میں بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے. مفتی صاحب سے آپ پوچھیں کہ بیوی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر آئس کریم کھلانے کے لیے لے جانا کیسے. یہ سوال آپ کریں کراچی میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے، یہ سوال آپ کریں دیہات میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے، یہ سوال آپ کریں لاہور میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے، آپ کو جواب ڈیفرنٹ ملے گا. آپ دین تو نہیں بتا رہے اس کو، وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا یا آپ کا کلچر پوچھنے آیا. اسکول کالجز کا ہم کیا شکوہ کریں، ہمارے مدارس کے نصاب میں سیرت نہیں ہے. جب سیرت نہیں ہے تو یہ تو ہوگا. کسی عالم کو اس وقت تک ڈگری نہیں دینی چاہیے جب تک اس کو یورپ کا ٹور نہ کروا دیں. یہ انہوں نے لکھا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے مولویوں سے پٹوائیں گے. I just realized that 52% of our viewers have not subscribed yet. So اگر آپ کو ہمارا content اچھا لگتا ہے and you believe in the cause and the change we're trying to create, subscribe to our channel and help us grow and become a part of the change that we're trying to create. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another episode of the Nasihat Discourse, and alhamdulillah, like always, we have a new very special guest with us. آج ہمارے ساتھ جو ہستی ہیں، جو شیخ ہیں، بیسیکلی از مفتی رشید احمد خورشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. میں حضرت کا تعارف آپ کو ایک غیر روایتی طرز سے کرتا ہوں. ان سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے ورچولی یوٹیوب پہ ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات ایسے ہوئی تھی کہ یو ور سمبڈی، جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثر میری فیڈ پہ اور الگوریدم پہ جو ہے نا آپ کی تصویر آ رہی ہوتی تھی، اور ایک دو دفعہ کہیں میں نے کلک کیا سنا، بٹ کوئی ایسا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں کون نہیں ہے. تو ہم لوگ کراچی میں تھے، اینڈ ڈاکٹر ذیشان جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نسیہ کے پیٹرن ہیں، انہوں نے ذکر بھی کیا، اور پھر وہیں ملاقات ہوئی آپ سے ان کے گھر پہ. اور آئی تھنک جو پہلا پلیزنٹ سرپرائز تھا یاسین بھی تھا کہ ایک تو آپ جوان اور بڑے ریلیٹیبل تھے، بٹ آئی تھنک آپ اپنی اپروچ میں اس میں بڑے ہمبل تھے. شیخ نے مجھے یاد ہے اپنی کتاب ہمیں دکھائی، اور میں نے اسی وقت 2-3 جو ہے نا ان کو فیڈ بیک دی، جو کہ اتنی پولائٹ نہیں تھی، بٹ انہوں نے بڑے پیار سے وہ لی بھی. اور ہمارا شام کو پروگرام تھا، اینڈ نہ صرف یہ آئے اس پروگرام میں، حالانکہ یعنی ہمیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے جب کوئی عالم اسکالر یا مفتی آ کے بیٹھے، بٹ آئی کوڈ ٹیل کہ بڑے جینون اس سے آئے تھے، اور انہوں نے بڑی فیڈ بیک بھی ایک دی، وہ کچھ دیا، جو کہ ایٹ ٹائمز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ علماء جو ہے وہ یہ رول نہیں دے رہے ہوتے، یا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ایئر آف ایروگینس ہے ان کے بارے میں، یا وہ عام لوگوں سے ریلیٹیبل نہیں ہے. تو شیخ ایکچولی اسی سے آپ کا تعارف بھی جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا سکیں کہ کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے ان ٹرمز آف فیملی، ایجوکیشن، کس طریقے سے آپ یہ جو جرنی رہی ہے اس کو بتا سکیں، تاکہ ہمارے آڈینس جو ہے پرٹیکولرلی ہم خود بھی ایکچولی بہتر آپ کو سمجھ سکیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پوڈ کاسٹ میں شریک ہونے کا، مجھے بہت خوشی ہے. اور میں بڑے عرصے سے اشتیاق تھا کہ جب بھی لاہور آنا ہو تو نصیحہ انسٹیٹیوٹ میں ضرور جاؤں گا، وزٹ بھی کروں گا. جو ماشاء اللہ آپ لوگوں کا کام ہے بہت ہی، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جہاں تک میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے تو میں نے بالکل جیسے ایک روایتی طریقے سے علم دین پڑھا جاتا ہے، میں نے اسی طریقے سے پڑھا ہے شروع سے. جیسے حفظ ناظرہ کر کے پھر علم دین، درس نظامی. میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے اپنا دورہ حدیث مکمل کیا 2009 میں. پھر تخصص کیا جامعہ الرشید میں، جو مفتی کا کورس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے کچھ لینگویجز کے، انگلش کے، کچھ اس طرح کے کورسز کیے. ساتھ ساتھ میں نے اپنی یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی
شروع کی. تو ابھی 2021 میں جا کے میری PhD کمپلیٹ ہوئی. تو وہ ساری اسی دوران میں پھر مختلف یونیورسٹیز میں، اقرا یونیورسٹی میں، PF کیٹ میں پڑھاتا بھی رہا وقتاً فوقتاً جب مجھے موقع ملتا رہا. اور جامعۃ الرشید میں 2011 سے ہی میں پڑھا رہا ہوں. ہمارا جو عربی کا شعبہ ہے معہد، جو درس نظامی پورا عربی میڈیم ہوتا ہے، تو اس میں شروع سے پڑھا رہا ہوں. اور ابھی جو ہماری الغزالی یونیورسٹی ہے اس میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر بھی ہوں. اور بھی جامعہ میں کچھ مختلف شعبے ہیں ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں. اب کافی کچھ کر رہے ہیں. اچھا میں بالکل نا پیچھے جاتا ہوں پھر سے. مدرسے جانے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا، پیرنٹس کا تھا؟ کیونکہ ابھی آپ سے جو کھانے پہ بھی گفتگو ہو رہی تھی تو آپ بہت چھوٹی ایج میں گئے ہیں رائٹ. تو کوئی شوق تھا، پیشن تھا، یا بس اسکول نہیں جانا تھا تو وہاں چلے گئے؟ واٹ واز دیٹ لائک؟ بس ہمارا تو میرا یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کا بھی ماشاءاللہ سارا دینی بیک گراؤنڈ ہے. ان کی جو تربیت یا شروع سے یہ ان کا مزاج تھا کہ بھائی ان کو بچوں کو دین پڑھانا ہے ضرور. تو وہ اس چیز کے بھی قائل تھے کہ ان کو دین دنیا دونوں پڑھانا ہے. اچھا. تو شروع ظاہر ہے میں بہت ہی بچپن میں نے جب حفظ کیا، 7 سال عمر تھی میری حفظ جب میں نے مکمل کیا تھا. تو مکمل کیا تھا 7 سال کی عمر میں. مطلب 5 سال آئی ڈی کارڈ والی عمر بتا رہے ہیں؟ آئی ڈی کارڈ والی. تو مطلب والد صاحب نے مجھے، اچھا میں آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے بھائی ہیں تو وہ پڑھتے نہیں تھے نا، ان کو کوئی زیادہ شوق نہیں تھا. مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پڑھتے نہیں تھے، وہ بھی سن رہے ہوں گے. کوئی بہت زیادہ ان کو مدرسے جانے کا شوق نہیں تھا. تو والد صاحب نے مجھے اس لیے مدرسے میں داخل کروایا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا دل لگا رہے گا. مطلب مجھے پڑھانے کے لیے داخل نہیں کیا تھا بیسکلی، بس یہ کہ بڑا بھائی ساتھ ہوگا، یہ بھی ساتھ ہوں گے تو بس ساتھ پڑھتے رہیں گے. تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ میں نے ان سے پہلے حفظ کر لیا، پھر میں آگے اس طرح چلتا گیا. تو والد صاحب نے ہی بھیجا تھا شروع میں، لیکن پھر جب درس نظامی پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ ایک دلچسپی، اور جیسے ہوتا ہے نا جو بعض طلباء ہوتے ہیں کہ بس اسی پر فوکس. اس وقت تو بڑا سخت مزاج ہوتا تھا، ہمارے اساتذہ کہتے تھے شادیوں میں نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. تو بس جب سارے خاندان والے بھی شادیوں میں جا رہے ہوتے تھے ہم تب بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ پڑھو وہ پڑھو. تو پھر پڑھتے پڑھتے بس اس طرح پہنچے. اچھا اس جرنی میں پہلا سوال آئی تھنک یہ ہوگا کہ ایک تو مجھے آپ کی بات سے جو سمجھ آئی نا کہ آپ کی فیملی ایسی تھی کہ جہاں دونوں اسٹریمز آف ایجوکیشن پہ ایمفسس تھا کہ عصری تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو. اینڈ وہ آج آپ کی پروفائل میں ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ استعداد دونوں چیزیں کی کر بھی رہے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مدرسہ ایئرس کی جرنی میں لائک آئی تھنک کہ آپ اپنی ٹین ایجز میں ہوں گے جب آپ مدرسہ پڑھ رہے تھے. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے 18-19 کی سال میں عالم بن گئے، پھر تخصص بھی کیا. کبھی وہ جو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے احساس کمتری کی جو کہ پاکستان کی اور میں بہت زیادہ ہے کہ جی یہ عالم تو جو ہے نا یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے، ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ہوا آپ کو؟ اور کیا یہ ہاؤ واز دیٹ لائک؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ اینڈ آئی تھنک آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ پھر اسپیشلی ود لائک فیملی جو ہے نا وہ ایک پریشر. آپ کے کزنز ہوں گے شاید، آئی ڈونٹ تھنک کہ سارے ہی مدرسے جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تانے بھی ہوتے ہیں، ایک سیلف ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے انسان کو. جی بالکل، یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے جتنے کزن ہیں وہ سارے ان میں یعنی اس طرح کے علماء حافظ، 1-2 حافظ ہیں لیکن بس انہوں نے حفظ کر کے جیسے چھوڑ دیتے ہیں نا اس طرح چھوڑ دیا انہوں نے. ہمارے ماموں کے بیٹے ہیں اس طرح کچھ اور. تو ان میں سے کوئی بھی اس طرح مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں. سبھی جس کو ہماری اصطلاح میں یعنی ہماری ڈیفینیشن میں لوگ دنیا دار کہتے ہیں، یعنی عام جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہوتا تھا جیسے گیدرنگ میں کہیں چلے گئے کہیں بیٹھے تو ان کا ایک الگ لائف اسٹائل، ہم بالکل ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور پانچے بالکل ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک، اور میری تو خیر عمر بھی کم تھی، وہ عمر میں بھی ہم سے تھوڑے زیادہ تھے. تو بعض اوقات ہوتا تھا محسوس اس طرح، لیکن والد صاحب کی طرف سے موٹیویشن اتنی تھی، پھر اساتذہ کی طرف سے موٹیویشن اتنی تھی کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یار یہ ہمیں کمتر سمجھتے ہیں اپنے سے، سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی بن رہے ہیں. اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے پورے خاندان کے لوگ کہتے تھے. ہماری جو ہمشیرہ ہیں ماشاءاللہ تو سب کو ہمارے والد صاحب نے حافظہ بھی بنایا، عالمہ بھی بنایا. تو لوگ کہتے تھے کہ مطلب آپ بیٹیوں کو پڑھوا رہے ہیں پھر ان کو عالمہ بنوا رہے ہیں، بیٹوں کو آپ عالم بنا رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، یہ کیا ہوگا، ایک نارمل جو ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ ہماری فیملیز میں آج بھی موجود ہیں. لیکن الحمدللہ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جیسے میں نے بتایا نا وہ موٹیویشن ایسی تھی کہ اس سے پھر دوبارہ انسان جیسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنا کام پورا کریں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے.
لیکن وہ کرتے کرتے الحمدللہ پھر ایسا ہوا کہ جب ہم نے درس نظامی پورا کیا, اب جیسے پی ایچ ڈی یہ سب کچھ اب ہمارے خاندان والے ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ اب ہمیں آئیڈیلائز کرتے ہیں, یعنی ہماری فیملی کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار ان کے بچوں نے تو دین بھی سیکھ لیا, اب یہ جناب پی ایچ ڈی بھی کر لی, یہ بھی کر لیا, اور کوئی کس فیلڈ میں کام کر رہا ہے. میرے ایک دوسرے بھائی ہیں وہ میڈیا کی فیلڈ میں کانٹینٹ ہیڈ ہیں پورا, مطلب ایک عالم بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, سارا میڈیا کا کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں. تو وہ اب پہلے ان کے نام نا بچوں کے نام ڈراموں کے اور فلموں کے یہ نام رکھتے تھے بچوں کے, اب وہ ہم سے پوچھ کے نام رکھتے ہیں کہ بچے کا کیا نام رکھیں, بچی کا. تو یہ تو ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا, اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے والد صاحب کو جاتا ہے, اس لیے کہ جو ساری مشکل فیس کی وہ انہوں نے فیس کی ہے. سارے ان کو برا بلا کہتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور ویژن بھی ان کا تھا, ویژن بھی ان کا تھا. تو انہوں نے استقامت کا جو مظاہرہ کیا تو وہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں ان کو جاتا ہے. اگر وہ ہمیں کہتے کہ آپ اسکول پڑھیں تو شاید ہم اسکول پڑھنے لگ جاتے, یا کسی بھی فیلڈ میں ڈالتے ہیں تو ہم اسی طرف جاتے ہیں. جو مشکل تھا لیکن انہوں نے برداشت کیا ہے. میڈیا کا جو انٹرونشن تھا وہ بھی والد صاحب کے مشورے پہ تھا؟ بس شروع سے یہ تھا, جیسے میں نے بتایا نا, اس زمانے میں مدارس میں عصری تعلیم کا تو آپ سمجھیں بالکل کفر سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا. ہم جس وقت یعنی 2009 میں نے دورہ حدیث کیا تو آپ سمجھیں 2001 میں 1999 میں نے شروع کیا تھا درس نظامی پڑھنا. تو ہمارے ایک بھائی کو ایک استاد نے, وہ میٹرک تو ہم نے اسی وقت کر لیا تھا, تو اس وجہ سے اس کو نکال دیا کلاس سے کہ تم نے میٹرک کے پیپر کیوں دیے. اچھا پھر اتفاق یہ ہوا کہ وہی استاد جنہوں نے ان کو کلاس سے نکالا تھا, کہیں کوئی جاب آئی ہوگی, کچھ ہوا ہوگا, اس میں میٹرک ریکوائرڈ تھا کہ بھائی میٹرک ہونی چاہیے اس کی. تو ہمارے بھائی کو بلا کے ان استاد نے کہا کہ یار میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا طریقہ سمجھائیں کہ یہ کیسے ہوگا. اور والد صاحب پہ جن مدارس میں ہم پڑھتے تھے ان کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے بچے بہت لاڈلے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں, یہ تو جیسے ایک تصور. اب تو میں سمجھتا ہوں بالکل چیزیں چینج ہو گئی ہیں, بالکل چینج ہو گئی ہیں. شاید آپ لوگ اس کا تصور نہ کر سکیں جو ہم نے دیکھا ہے عصری تعلیم کے حوالے سے مدارس میں جو مزاج پایا جاتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے بالکل فزیکلی ہم نے اس کو فیس کیا ہے. تو اس وقت سے ہمارے والد صاحب کہتے تھے نہیں یہ کام تو تم نے کرنا ہے. تو ہم کرتے رہے, اساتذہ ناراض بھی ہو جاتے تھے, کبھی کلاس سے نکال دیا, کبھی کیا. پھر جب جامعۃ الرشید میں آیا تو مختلف کورسز ہم نے کیے, شارٹ کورسز کی. ہمارے استاد مفتی ابوالبابا صاحب, ان کے ساتھ میں کچھ وقت رہا, خدمت بھی کی, پڑھا بھی ان سے بہت زیادہ. تو وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے تھے کہ یہ کورس کر لو, یہ کر لو, یہ پڑھاؤ. جیسے ہم نے جغرافیہ پڑھا تو ہمیں کہا جغرافیہ پڑھانا شروع کر دیں, فلکیات پڑھی تو کہا فلکیات پڑھانا شروع کر دیں. تو اس سے ہمیں ایسا عام طور سے ہمارے ہاں, یہ بھی ایک معذرت کے ساتھ میں بات کروں لیکن ایک ریالٹی ہے, شاید کوئی اس سے سبق حاصل کرے کہ بعض اوقات جو کسی کی صلاحیت ہوتی ہے نا اس کو دبا دیا جاتا ہے, اور یہ کہ بس میں آگے بڑھ جاؤں, یار یہ تو میرا شاگرد ہے, یہ پیچھے ہی رہے, بس یہ تو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے. ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں لگا کہ یار ہم یعنی فیل ہوا کہ یار میں تو بہت کام کر سکتا ہوں, اب تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, لیکن انہوں نے موقع دیا تو ہمیں لگا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. پھر اس وقت میں 2015-14 میں میڈیا پہ میں آنا شروع ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, مفتی ابوالبابا صاحب نے. ہمارے یعنی اس وقت ماحول اس چیز کا نہیں تھا بالکل کہ علماء میڈیا پر آئیں, ایون کہ جامعہ میں بھی نہیں تھا, ہمارے جامعہ میں بھی اس کا ماحول نہیں تھا, اور بعض اساتذہ مجھ سے اس پہ ناراض تھے کہ یہ میڈیا پہ کیوں جاتا ہے. لیکن مفتی ابوالبابا صاحب مجھے کہتے تھے آپ جائیں, جو ہوگا وہ بھی ظاہر ہے بڑے ماشاءاللہ مفتی ہیں, زبردست مضبوط قسم کے. بولا جو ہوگا میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں نا, حلال ہے تو آپ جائیں, جو بھی ہوگا آخرت میں میری گردن پکڑی جائے گی, تمہاری نہیں پکڑی جائے گی, جاؤ. تو انہوں نے اس طرح موٹیویٹ کیا. پھر ایون کہ جب میں جاتا تھا نا تو مجھے بتاتے تھے کہ آپ فلاں پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو یوں بیٹھنا چاہیے, آپ یوں دیکھ رہے تھے, آپ کو یوں دیکھنا چاہیے, آپ یہ کر رہے تھے. اس طرح ایک ایک چیز مجھے وہ بتاتے تھے. تو بس پھر آہستہ 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 چیزیں شروع ہوئیں. تو اس طرح میڈیا میں بس ان ہوا ہے ماشاء اللہ. اس میں جو ایک میرا سوال ہے لائک یہ کانورسیشن آپ بیکاز آپ نسیہ کے کانٹیکس میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں لائک وی لائک ٹو سارٹ آف بلیو کہ ہم ٹریڈیشن کو ہی ریپرزینٹ کریں, بٹ اس کو ری برانڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا تاکہ وہ ریلیٹیبل ہو سکے. بٹ بہت ساری دفعہ تنقید ہوتی ہے
کہ بھائی یعنی کوئی نیا فتنہ نہ ایجاد ہو جائے. اور وہ تنقید جس جگہ سے آ رہی ہوتی ہے, اگر وہ ایک اخلاص کے ساتھ آ رہی ہو تو بالکل بجا بات سمجھ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا نا کہ جیسے ایک زمانے میں عصری تعلیم سے بہت پرابلم تھی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس ہی ایکچولی عصری تعلیم کے سسٹمز کو بھی دیکھ رہے ہیں, ریکگنیشنز بھی ہو رہی ہیں. آپ اسینشلی وہ جو HEC کے ساتھ آپ کی وہ ہے ریکگنیشن, وہ سب چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ایک تنقید جو کہ آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ سیکولر لوگوں سے یا ان سے ملتی ہے کہ بھائی جب تک ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں, تو ایسا نہیں تھا نا کہ باقی دنیا ہمارا انتظار کر رہی تھی کہ چلو 50 سال بعد ان کو احساس ہوگا تو پھر اب اسیمیلیشن ہو جائے گی. وہ اگلی 10 چیزوں پہ موو آن کر گئے ہیں, اینڈ ہم اب ان 10 چیزوں پہ ریزسٹنس بلڈ کر کے کھڑے ہیں. اچھا, اور یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا, میں ضرور سمجھتا ہوں آڈینس میں کہ ہر چیز پہ جو ہے نا علماء یا آپ کی جو آرتھوڈاکسی ہے وہ ہاں کر دے اسٹریٹ اپ, رائٹ. بٹ آپ اس کو اپنے اس میں, بیکاز دیکھیں آپ کا ایک سرٹن اماؤنٹ آف یوٹیوب ایکسپوجر ان دا سینس ہے کہ آپ کے اچھے خاصے لوگ ہیں جو آپ کو سبسکرائب کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, آپ دنیا ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے مدارس بھی دیکھے, یونیورسٹیز بھی گئے, نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ اس کا بیلنس کہاں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے, بیکاز یہ مسئلہ پرپیچول ہے, رائٹ. یہ مسئلہ اگلے ہم 10 سال بعد کچھ اور چیزوں کو ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ یار یہ وہ, اینڈ آئی تھنک ان دا پروسیس ہوتا کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہ مسلمان ہیں, آج نوجوان ہیں, وہ بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں اس بات سے کہ یار یہ کیوں ہمیں ہر چیز سے روک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو جہاں گناہ کی باتیں وہ تو الگ ہے, بٹ یعنی جو ترقی کرنے کا ایک عنصر ہے یا وہ ساری چیزیں کو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھا جاتا ہے ہمیں. اینڈ کہیں نہ کہیں آئی تھنک یعنی ہماری بھی اس میں ایک غلطی یا شیئر ہے, کیونکہ شاید کسی کی نیت ٹھیک ہی ہو احتیاط کے پہلو میں. وہ بیلنس کیسے آپ نے اس کو سمجھا؟ یہ بہت اہم بات ہے, اور میں تو اس پہ بہت زیادہ بولتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے کام شروع کیا, ٹھیک ہے اس پہ خدشات ہوتے ہیں بعض اوقات علماء کو, اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے کہ کسی نے دین کے نام پہ کوئی کام شروع کیا, اس سے کوئی فتنہ ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر دین کا کام کرنا چھوڑ دیا جائے؟ اگر اس کا یہ مطلب ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیں قرآن حدیث سیرت سنت سے کہیں نہیں ملتا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں ایک گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر, اور کل میں ایک جگہ گیا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں, بدقسمتی کہیں کچھ بھی کہیں, ہر آدمی نے نا, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں دین کے ورژن ہیں. ورژن مینز کہ پٹھان ورژن, پنجابی ورژن, سندھی ورژن, بلوچی ورژن, پاکستانی ورژن, سعودین ورژن, ہندوستانی, یہ ورژن ہے ہمارے یہاں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ایک سوال ایک مفتی صاحب سے آپ پوچھیں کہ بیوی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر آئس کریم کھلانے کے لیے لے جانا کیسے؟ ایک سوال ہے, امپورٹنٹ کویشچن. آپ یہ سوال کریں پٹھان مفتی صاحب سے, یہ سوال آپ کریں کراچی میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے, یہ سوال آپ کریں دیہات میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے, یہ سوال آپ کریں لاہور میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے, آپ کو جواب ڈفرینٹ ملے گا. تو دین تو ایک ہے, یا تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کل وہ ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے دوست کے, ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اس طرح طلاق دی تھی, ہوئی یا نہیں ہوئی. اس نے کہا طلاق تو نہیں ہوئی لیکن احتیاطاً تجدید نکاح کر لیں. کیا مطلب احتیاطاً تجدید نکاح؟ آپ بولیں ہوئی ہے تو کریں, نہیں ہوئی تو نہ کریں, احتیاطاً تجدید نکاح کا کیا مطلب؟ تو اب یہ جو آپ کو ڈفرینٹ آنسرز مل رہے ہیں, یہ دین تو نہیں ہے. میں تو اس کو دین نہیں سمجھتا. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے, یا آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں مسجد کے امام صاحب بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرتا ہے, تو ایک مقتدی کا کیا اس کے بارے میں ایک نظریہ ہوگا, وہ کس پرسپیکٹیو سے اپنے امام کو دیکھے گا یا مفتی کو دیکھے گا. یہ پرسپیکٹیو کس نے دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں, ایک بار نہیں 2 بار حدیث میں ثابت ہے, اور پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم سے بدلہ لے لیا. آپ تھوڑا سا تصور کریں, ایک مولوی صاحب بیوی کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں یہ کون سا دین ہے؟ اگر وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے, یہ دین کا کوئی خاص ورژن ہے. اب جو بھی ورژن ہے وہ جس بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے, مفتی بھی بن جاتا ہے, عالم بھی بن جاتا ہے, وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اگر آپ نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی, یونیورسٹی نہیں گیا, تو آپ برباد ہو گئے. کوئی بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, وہ آپ کو کہے گا اگر آپ نے بزنس نہیں کیا تو آپ برباد ہو گئے. کوئی ان ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے, وہ مفتی صاحب آپ کو کہے گا کہ دیکھو میں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی, میں اتنا کامیاب ہوں, تم ایسے پاگل پھر رہے ہو, کیا ضرورت ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کی. یہ ورژن پہ ورژن بنتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں بن رہے ہیں؟ تو بہت سی جگہوں پہ جو تنقید ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے. بالکل. وجہ اس کی ہے کہ ان کا کسی کا اگر ایکسپوجر نہیں ہے, کسی نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی,
اس کو لوگوں کے مسائل کا نہیں پتہ, گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہ ہو. ایک تصور ہے بہت سے لوگوں کا کہ جو جتنا, اسی طرح بعض لوگ بے وقوفی کو دینداری سمجھتے ہیں. سادگی بہت سادہ ہے, اس نے بھی دھوکہ دیا, اس نے بھی دھوکہ دیا, اس نے بھی دھوکہ دیا. بڑا صوفی ہے, اللہ والا ہے, اللہ میاں کی گائے. حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ بدر کے موقع پر ایک شاعر گرفتار ہوا تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیوی ہے, وہ حضور نے چھوڑ دیا. احد میں پھر گرفتار ہو کر آ گیا تو پھر یہی باتیں کی. حضور نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو مکہ میں جا کے کہے میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا, قتل کروا دیا اسے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں اب بے وقوفی کو دینداری کا معیار سمجھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حبشہ کی طرف ہجرت کروا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہاں ہجرت کریں؟ آپ نے فرمایا حبشہ جائیں, اور بتایا کہ حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جو انصاف کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا, فلاں فلاں. یہ سارا ڈیٹا حضور کے پاس حبشہ کا موجود تھا, ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے کہ حبشہ میں کون وزیر اعظم ہے, کون بڑا ہے, اس سسٹم کیا ہے, کچھ نہیں پتا ہمیں. جب خزرج کے لوگ آئے, انصار کے جو 6 لوگ آئے, تو حضور نے پوچھا کس قبیلے کے؟ انہوں نے بتایا خزرج کے. تو آپ نے پوچھا وہی خزرج جن کا یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہیں. تو اب مدینہ 500 کلومیٹر دور ہے مکہ سے. حضور کو یہ پتہ ہے کہ وہاں جو لوگ آباد ہیں ان کے یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدات ہیں. تو اب اگر کسی کا ایکسپوجر نہیں ہے تو یہ تو اس کا مسئلہ ہے نا. اب اس ایکسپوجر نہ ہونے کو آپ دین بنا کے پیش کریں کہ یہ بھی ناجائز, یہ بھی ناجائز, یہ بھی ٹھیک ہے, جو ناجائز ہے وہ تو ناجائز ہے, لیکن اپنے مزاج کو اگر دین بنا کے پیش کریں گے تو لوگ تو فرسٹریٹ ہوں گے, لوگ تو دین سے دور ہوں گے, اس لیے کہ یہ دین ہے نہیں, یہ دین ہے نہیں. اب اگر آپ مثال کے طور پر کسی کو کہہ دیتے ہیں بیوی کے ساتھ پارک میں واک نہیں کر سکتے, بیوی کو سفر میں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. اب یہ ہمارے ایک معاشرے میں بعض جگہوں میں یہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی امریکہ جا رہا ہے وہ بیوی کو ساتھ لے جاتا ہے, کینیڈا جا رہا ہے وہ لے جاتا ہے, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا ہر جگہ بیوی کو گھما رہا ہے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں شاید ہی کوئی سفر ایسا ہو جس میں آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ نہ ہو. تو اب اگر کوئی آپ کو کہے یار یہ بیویوں کو نا گھر میں ہی رکھو, کیا بلا ہوا جو تم گھماتے رہتے ہو, وہ آگے سے فرسٹریٹ ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہو رہا ہے نا, آپ دین تو نہیں بتا رہے اس کو. تو وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا یا آپ کا کلچر پوچھنے آیا, جو آپ اس کو کلچر بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ, اور اس کی جو جڑ ہے وہ جڑ یہ ہے کہ ہم نے سیرت نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے. بدقسمتی سے مدرسوں میں نہ سیرت پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے. اسکول کالجز کا ہم کیا شکوہ کریں, ہمارے مدارس کے نصاب میں سیرت نہیں ہے. تو جب سیرت نہیں ہے تو یہ تو ہوگا جو ہوتا ہے. سیرت والی پہ میں نے آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی تھی بیکاز آپ ماشاء اللہ اس پہ کام بھی کریں. اس سے پہلے آپ نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی کہ بھائی ایکسپوجر, تو دین میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں گا. ایک تنقید ہے یہ کہ جب آپ ایک 18, 19, 20 یا چلیں جی ایوریج 22 سال کے بچے کو درس نظامی کے 8 سال مکمل کروا کے عالم ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے اس نے نصاب تو کر لیا ہے بٹ اور آپ نے اس کو لیبل اتنا بڑا دے دیا ہے. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ اس نے تو آج تک وہ اپنے ساتھ والی محلے میں نہیں گیا, وہ ایک اپنی ببل میں رہ رہا ہے, رائٹ. اینڈ اس ببل میں رہنے کی وجہ سے مجھے یاد ہے وہ بڑے مفتی صاحب سے کسی نے بتایا کہ جنہوں نے فتویٰ دے دیا, اب میں نام نہیں لیتا, کہ جی واشنگ مشین میں کپڑے دھونا ناجائز ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے کبھی استعمال کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کی, مجھے کسی نے بتایا تھا تو بس میں نے اس پہ وہ کر دیا. استاد صاحب کہہ رہے تھے ایک مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا اسٹاک ایکسچینج کے مسائل کہ یہ حلال ہے حرام ہے, تو انہوں نے کہا حرام ہے. کہا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہا نہیں اس طرح کی ساری چیزیں حرام ہی ہوتی ہیں. بالکل یہ سوال بیکاز دیکھیں آپ مثال کے طور پہ آپ نے والد صاحب کو بتایا, الحمدللہ یعنی ہر بندہ امپروو تو فردر کر سکتا ہے, اس سے باہر نکلے. آپ نے یونیورسٹی بھی پڑھی, آپ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, غلطیاں ہر ایک سے. یہ مدارس کے ایکو سسٹم میں کچھ ایسی چیز امبیڈ کی جا سکتی ہے کہ جہاں ان کی جیسے آپ کے سیکولر اداروں میں انٹرنشپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مختلف کانفرنسز ہیں, چیزیں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم جب یہ ایکٹیویٹیز کرتے بھی ہیں ہم مین اسٹریم معاشرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہی نہیں ہوتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے آپ کی یہاں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, ان کے سال میں ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو کمیونٹیز کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں لوگ نہیں بھی جس کی حیثیت نہ کہ وہ لمز میں داخلہ لے, ضرور ایک دفعہ لمز میں گیا ہوگا, ٹھیک ہے. بٹ آپ پوچھیں کہ کوئی آج تک جامعۃ الرشید گیا ہے, جامعہ اشرفیہ گیا ہے, ٹھیک ہے, دارالعلوم کراچی گیا ہے؟ نہیں. اب ایک عوام کی بھی ریزسٹنس ہے, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں زیادہ فورتھ کمنگ ویلکمنگ ہونا ہے کہ بھائی آؤ آ کے ادارہ دیکھو, لوگوں سے ملو, یہ بھی انسان ہے, ان میں بھی کچھ کمزور لوگ ہیں, کچھ بڑے اچھے لوگ ہیں, رائٹ. وہ چیز آٹومیٹکلی بہت سارے نوشنز کو آپ کے سیٹل کرنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اس کی ضرورت ہے. اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز ایک نصاب سیٹ ہو گیا مثال کے طور پر, تو اب مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ
یہ نصاب 100 سال پہلے سیٹ ہوا تھا, اکابرین نے سیٹ کیا تھا, بزرگوں نے سیٹ کیا تھا, تو اب اس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو آپ اکابرین کے رستے سے ہٹ جائیں گے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, ذرائع پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نے اس مقصد تک پہنچنا ہے. وہ بیان میں پوڈ کاسٹ کے تھرو کروں, وہ میں ممبر پہ کروں, وہ میں میڈیا پہ جا کے, سیٹلائٹ چینلز پہ جا کے بیٹھ کے, کسی بھی میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے. اب اگر آپ ذرائع پر اصرار کریں گے کہ نہیں ہمارے امام صاحب جو مائک وہ یہاں لگا کے نماز پڑھاتے تھے, آپ یہاں مائک لگا کے نماز پڑھا رہے ہیں, یہ تو غلط ہے. بھائی آپ کا مقصد ہے آواز پہنچانا, آپ یہاں مائک لگائیں, آپ یہاں لگائیں, آپ کہیں بھی لگائیں, آواز پہنچ جائے لوگوں تک. تو آج جو تعلیمی ماہرین ہیں تعلیم کے, کتنی ریسرچ ہو رہی ہے تعلیم پر, تعلیمی نفسیات پر, تو یہ چیزیں پڑھانی چاہیے نا. ٹھیک ہے آپ مقصد رکھیں, قرآن سکھانا ہے, حدیث سکھانی ہے, فقہ میں مہارت حاصل کروانی ہے, یہ چیزوں میں ان کو بہت مضبوط گریپ ہونی چاہیے. لیکن آج جو جدید طریقے ہیں سکھانے کے, تو ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور یہ تو سیرت کا درس ہے, سیرت میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی. اب جو غزوہ خندق کے موقع پہ جو آپ نے خندق کھودی تھی, وہ تو مسلمانوں کا یعنی طریقہ نہیں تھا پہلے سے, یہ تو فارس کا طریقہ تھا جو آپ نے اڈاپٹ کیا تھا. جو آپ نے منجنیق بنوائی تھی وہ تو مسلمانوں کی ایجاد نہیں تھی, وہ تو ان کا طریقہ تھا, اس کو آپ نے استعمال کیا تھا. تو یہ ہمارے یہاں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی عالم کو اس وقت تک ڈگری نہیں دینی چاہیے جب تک اس کو یورپ کا ٹور نہ کروا دی جائے. یہ انہوں نے لکھا ہے. ظاہر ہے ان کا ایکسپوجر تھا, تو انہوں نے لکھا, پہلے سکھ تھے پھر مسلمان ہوئے, پھر سارا ان کا ایکسپوجر تھا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اچھا ہمارے اساتذہ یہ بات کہتے ہیں ڈگری دیتے وقت کہ بھائی آپ کو جو ہم پگڑی پہنا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عالم بن گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے لائبریری کی چابی دے دی, اب آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ سیکھنا شروع کریں. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تخصص کر کے اپنے آپ کو مفتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں جب اکثر طلباء ساتھیوں سے یا علماء سے میرا سیشن ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ عالم ہیں. اور اس لیے نہیں کہ آپ تواضعاً نکالیں کہ میں تواضع کر رہا ہوں, لٹرلی حقیقت یہ ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں یا میں عالم نہیں ہوں. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں کتنی ایسی چیزیں جو مجھے آتی ہیں اور کتنی ایسی چیزیں جو مجھے نہیں آتی. آپ ریشو نکال لیں, معلومات اور مجہولات کا آپ ریشو نکال لیں. جو میری معلومات ہے وہ تو 5% بھی نہیں ہے, جو میری مجہولات ہیں وہ 95% ہے. تو میں عالم کس چیز کا ہوا؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ طلب العلم من المہد الی اللحد, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ساری زندگی بھی علم حاصل کر لیں تو آپ 50% علم بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو علم تو حاصل کرنا ہے ہر وقت. تو یہ جو تصور بعض اوقات بیٹھ جاتا ہے دماغ میں, اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم ہی کام کر رہے ہیں, ہمارے علاوہ سارے غلط ہیں, یا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسے طلباء کو یقیناً وزٹس بھی کروانے چاہیے, مدارس کے وزٹس لوگوں کو بھی کرنے چاہیے, جہاں جہاں تبدیلی کی بہتری کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہی رہے گا معاملہ. جب ہمیں یہ سمجھ آئے گی تب ہم آگے بڑھنا شروع کریں گے. مجھے لگتا ہے مجھے مولویوں سے پٹوائیں گے. ہم نے ڈسکلیمر دیا تھا. نہیں خیر اچھا, اس میں چلیں, یہ جو ہے نا میرا ایک سوال پھر آپ سے اسی ریلیٹڈ ہے کہ آج کے دور میں آپ کے نزدیک ایک عالم کی کیا رسپانسبلٹی ہے یا کیا اسٹریٹجی؟ نہیں, ایک تو ہے نا کہ جی ہم نے تو مولانا حضرات کو رکھا ہوا ہے, جنازے پڑھا دیں, نکاح پڑھا دیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھا دیں, وہ اللہ رسول کبھی یاد آ جائے بات کر لیں. بٹ جو ایک ٹرو کیریکٹر ہے ایک عالم کا وہ کیا ہونا چاہیے, رائٹ؟ اور وہ کتنا چینج ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں پچھلے 100 سالوں میں, گیون کہ اب آپ گلوبلائزیشن کی طرف جو ہے نا چلے گئے ہوئے, بہت ساری اور چیلنجز ہیں, وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ نہیں بالکل, اب تو دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو درس نظامی ہے اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ کچھ ایسے لوگوں جو تفسیر قرآن کے ماہرین نکلیں, کچھ حدیث کے ماہرین نکلیں, کچھ فقہ کے ماہرین نکلیں, کچھ فراست کے مسائل کے, کچھ نکاح طلاق کے مسائل کے ماہرین نکلیں. تو اس طرح اس نہج پر بھی کچھ اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جیک آف ایوری تھنگ از ماسٹر آف نن. یہ ساری چیزیں جب وہ سیکھتا جائے گا اور آپ اس سے کوئی چھوٹا سا مسئلہ پوچھیں گے وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا. تو اگین بات اس پر آتی ہے کہ ہم ایک دفعہ ریوائز کریں چیزوں کو, دیکھیں یار ہم کہاں کیا کام کر رہے ہیں, یہ آج کے دور میں کتنا مطلب قابل عمل ہے, یا اس کا اثر کتنا ہو سکتا ہے معاشرے میں, اور یا ایسی چیز ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں,
تو جو چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں, ایکسپائر ہو چکی ہیں, ان کو چھوڑ دیں. جو چیزیں آج کی ضرورت ہے ان کو شامل کریں. ہمارے یہاں مثال کے طور پر پہلے درس نظامی میں فارسی پڑھائی جاتی تھی, ایک عرصے تک ہم نے بھی پڑھی, اعدادی اول اعدادی تو ہم فارسی پڑھی ہم نے, آج نہیں پڑھائی جاتی. تو آج بھی اگر کوئی چپک کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے فارسی پڑھانی ہے, ہمارے کابر فارسی پڑھاتے تھے, تو فارسی تو ایک خاص مقصد کے لیے پڑھاتے تھے. وہ ساری چیزیں اردو میں آ گئیں, عربی میں آ گئیں, بات ختم. آج آپ ان کو انگلش سکھائیں, لینگویجز سکھائیں ان کو. ساتھ ساتھ یہ جو دین اور دنیا کی تعلیم, یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یا یونیورسٹی کی تعلیم ہے, اس سے انسان کا بہت ایکسپوجر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ضرور ساتھ ہونی چاہیے. جو آدمی عالم بنے, ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس یونیورسٹی کی ایجوکیشن ضرور ہونی چاہیے. اور جیسے آپ نے بات کی نا کہ وہ وزٹس کریں, لوگوں سے ملیں. اب ہم دین تو سیکھ لیتے ہیں, جن لوگوں کو دین سکھانا ہے ان کی نفسیاتی ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو گائیڈ کیسے کرنا ہے, ان کا ڈیٹا ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے سیرت کے سبق میں وہ پڑھایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کی تیاری کر رہے تھے, معراج سے واپسی کے بعد کے جو واقعات ہیں, تقریباً 35 ٹرائبس ہیں, قبائل ہیں جن سے آپ ملیں. ایک ایک کو آفر کیے کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں, کیا مجھے پناہ دے سکتے ہو, ایک ڈیٹیل واقعات ہیں. تو اس سے پہلے آپ حضرت ابو بکر کو بھیجتے تھے کہ جا کے پوچھیں کتنے لوگ ہیں, تعداد کتنی ہے, فوجی قوت کتنی ہے, کس کس سے جنگ لڑی ہے, کتنی دفعہ جیتے ہیں, کتنی دفعہ ہارے ہیں, کون کون سے ان کے بڑے کمانڈر ہیں, ان کے نام کیا کیا ہیں. یہ سارا ڈیٹا لے کر وہ حضور کے پاس آتے تھے. پھر حضور اس کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ ہاں ان کو صرف دین کی دعوت دینی ہے, یہ نہیں کہنا کہ میں نے تمہارے پاس آنا. وجہ اس کی ہے کہ جب ان کی فوجی طاقت اتنی, بنو شیبان کے پاس جب گئے حضرت ابو بکر, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے سوائے کسرا کے, کسرا سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے, ہمیں وہ بندہ چاہیے جو ہمیں فلی سپورٹ کرے, ہم نہیں آ سکتے. اب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ جہاں کام کرنے جا رہے ہیں آپ اس کا پورا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں, اس ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ کام ہوتا ہے, اور اگر کوئی یہ کام کرے تو وہ سمجھے گا یہ پتہ نہیں انگریزوں کے راستے پہ چل رہا ہے. استاد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا تو کہیں جماعت میں چلا گیا, دیکھا وضو خانہ اتنا گندا, واش روم, وہ صاف کرنے لگ گیا کہ یار چلو صفائی ہو جائے گی. تو جو 7 لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار مسلمان ہو گیا لیکن انگریز پناہ گیا نہیں ہے تیرا, انگریز پناہ نہیں گیا. تو آپ اگر کہیں کہ ہم نے ڈیٹا کی بنیاد پہ بات کرنی ہے, وہ کہیں گے یار یہ ڈیٹا, یہ تو ہم نے قرآن حدیث میں نہیں پڑھا. قرآن میں ڈیٹا کا لفظ تھوڑی آئے گا بھائی کہ قرآن میں ڈیٹا لکھا ہوگا, ڈیٹا سائنس لکھا ہوگا, سائبر سیکیورٹی لکھی ہوگی قرآن میں. وہ تو آپ کو ایک واقعہ مل جائے گا, اصول مل جائے گا, اس سے آپ لیں چیزوں کو ایکسٹریکٹ کریں. تو اگین جب آپ دین کے مزاج کو دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا اور پھر ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, چیزیں واضح ہو جائیں گی کہاں کن چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک, اس پہ پھر ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ علماء کو یا اس طبقے کو ادرائز کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ہم میں سے نہیں ہے, مین اسٹریم معاشرے میں سے نہیں ہے. اس کے پیچھے ہم نے کچھ باتیں تو کی بھی صحیح. ایک ہم نے یعنی آئی تھنک ایگریمنٹ ہے کہ اگر ایکسپوجر بڑھ جائے مدارس ہی کے اسٹوڈنٹس کا تو بہت ساری نوشنز, اور آپ کو جتنے بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو ریلیٹیبل علماء ملیں گے, ان میں ایک چیز کامن ہے کہ ان کا ایکسپوجر جو ہے نا وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی دونوں پہ ہوگا, ایک تجربہ ہوگا, تو پھر ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا مدرسے کی 4 دیواری کے بیونڈ بھی چیزیں ہیں جن کو پریکٹیکلی مجھے سمجھنا ہے اور پھر ان کے مطابق سولوشنز دینا ہے. ایک چیز جو آئی تھنک امپیکٹفل ہے وہ یہ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں لینگویج, ٹھیک ہے, یعنی آپ کا علم, مجھے تو خیر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے میرے سے کوئی 100 گنا زیادہ ہوگا, بٹ اگر ہم ابھی کسی مین اسٹریم یونیورسٹی میں چلے جائیں تو لینگویج از سم تھنگ جس کی وجہ سے آپ کی ریلیٹیبلٹی شاید کم ہو, چلیں میرا گمان ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اور میرا زیادہ ہو جائے گا. اور وہ لینگویج میں پرائمرلی انگلش ہے, یا بات کرنے کا جو ایک لہجہ طریقہ ہے, جیسے ابھی آپ نے جب شروع میں نا پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میرا بڑا اشتیاق تھا, ٹھیک ہے, اب یہ آج کا بچہ اشتیاق سن کے ڈھونڈتا ہے اشتیاق کون ہے پہلے تو, ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, اشتیاق احمد کو ڈھونڈے گا, یا وہ چیز نا بڑی ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ آتی ہے. اینڈ آئی نو کہ یعنی سر سید کہ ایڈمٹ پہ تو ایک ٹائم تھا کہ ہم انگلش کو اپوز تھے, پھر یو نو ویو کم اینڈ فار دا رائٹ ریزنس, میں کہوں گا کہ وہ تو ایک الگ نوشن تھی, بٹ اب جب ہمارے مدارس بھی انگلش کو اڈیپٹ کر رہے ہیں ان دا سینس کہ علماء جو دعوت میں کام فیلڈ میں کام کریں ان کو ریئلائزیشن ہے کہ یار انگلش آنی چاہیے, کورسز بھی ہوتے ہیں, بٹ وہ کبھی بھی ایٹ پار نہیں ہو پاتا, رائٹ, کہ جہاں آپ یہ کہہ سکیں نا کہ ہاں یار مجھے یہ سوشیو اکنامک سینس میں یا بات کرنے کے سینس میں اس سطح سے وہ ریلیٹیبلٹی فیل ہوتی ہے. اینڈ آپ کو نہیں لگتا کہ کیا آپ کو لگتا ہے, انفیکٹ میرا سوال یہ ہوگا کہ مدارس اس میں کچھ زیادہ ایفرٹ کر سکتے ہیں, رائٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے وہ چیز؟
نہیں کر سکتے ہیں بالکل. لینگویجز کچھ مدارس نے شروع بھی کیا, اور یہ بات آپ کی بالکل حقیقت ہے کہ جب آپ کا اتنا بڑا لینگویج بیریئر ہے, آپ اپنی بات ہی نہیں سمجھا پا رہے. قرآن میں آتا ہے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. تو جب لسان القومی ہمیں نہیں پتہ, قوم کی اب قوم مثال کے طور پر انگلش سمجھ رہی ہے تو ان کو انگلش میں سمجھانا ضروری ہے, وہ اینگلو اردو سمجھ رہی ہے تو اینگلو اردو میں سمجھانا ضروری ہے. تو مقصد بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اردو کو کسی بھی طرح محفوظ رکھنا ہے, اردو میں کسی چیز کی آمیزش. یہ بات اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ, ایک لینگویج ہے اس کو آپ اپنی جگہ رکھیں, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف وٹ. سوال یہ ہے, اگر آپ مثال کے طور پر, میں بعض اوقات میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں, جب میں لکھتا ہوں تو مجھے پروف ریڈنگ کے لیے ساتھیوں کو دیتا ہوں, کہتے ہیں یہاں آپ نے جو ہے نا یہ اینگلو اردو استعمال کی ہے. میں کہتا ہوں میں نے کتاب کس لیے لکھی ہے؟ اس لیے لکھی ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں, یا اس لیے لکھی ہے کہ لوگ پڑھیں تو کہیں یار اردو بہت کمال کی لکھی. اگر میں نے اس لیے لکھی ہے کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, اردو کو ہم نے محفوظ کرنا ہے, لیکن اس قیمت پہ نہیں کہ میں اپنا پیغام ہی نہیں پہنچا پا رہا. اس قیمت پر اگر یہ کرنا پڑے تو پیغام اصل ہے لینگویج, تو اس کا ایک ذریعہ ایک میڈیم ہے. تو اب جب ہم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے سریانی زبان سکھائی, حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا یہودی مجھے خط لکھتے ہیں, مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا. جب میں لکھتا ہوں مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں کس طرح میری بات کو آگے کنوے کرنا ہے. تم سیکھو تو مجھے بتاؤ کہ لکھا ہوا کیا ہے, جب میں بتاؤں تو لکھ کے بتایا کرو کہ انہوں نے آگے ایکسپلین کیسے کیا. تو حضرت زید فرماتے ہیں میں 15 دن میں سیکھ لی زبان, اور میں پھر حضور کو لکھ کے دیتا تھا, پڑھ کے سناتا تھا. تو یہ چیزیں تو ضرور سیکھنی چاہیے. اگین اس میں آپ کو نصاب میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی, نظام میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کا کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اس کا جو اسکروٹنی کا کرائٹیریا ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اب کس طرح کے لوگوں کو لینا ہے, کس طرح کے لوگوں کو نہیں لینا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں جو بالکل پیور اس پر فوکس کریں کہ بھئی ہم نے کچھ نہیں پڑھانا, کچھ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں نا کہ 50% مدارس یہ کریں گے, 50% یہ کریں گے, یا 25 یہ کریں گے, 35 یہ کریں گے, 40% یہ کریں گے. تو آپس میں اگر کولیبریشن ہوگا, آپس میں کوئی ملیں گے جلیں گے تو ہو سکتا ہے بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. کچھ مدارس میں ہو بھی رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن اور بہت زیادہ اس کو بہتر ہونا چاہیے, بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے اس کو, جو اب تک نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. اور میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا علماء سے, اہل مدارس سے, کہ اس کی طرف آئیں ضرور, اور اس کو کوئی سازش سمجھ کے نہیں آئیں بلکہ ایک ضرورت سمجھ کے. قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں, ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم, سمپل سی بات ہے. تو آپ کو اگر قوم کی زبان نہیں آتی, پھر آپ کہتے ہیں لوگ علماء سے نہیں جڑتے, تو مسئلہ تو علماء میں ہے نا, مسئلہ تو عام آدمی میں نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں, میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا کہ لوگوں میں دین کی طلب نہیں ہے, میں بالکل ایگری نہیں کرتا اس سے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں طلب بھی ہے, تڑپ بھی ہے وہ سیکھنا. ہر جس نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یار میں کوئی دین سیکھ لوں, لیکن جب اس کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کو اپنے امام صاحب کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو اچھا پھر ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوا یہ بھی ہے نا کہ ہماری عوام کو بھی ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. آپ پنجاب میں دیکھ لیں, ہمارے یہاں کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پنجاب میں اس طرح کے ایریاز میں نعت خوانوں کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, عالم کی ویلیو کم ہوتی ہے. جو خطیب آتا ہے نا وہ نعت خواں کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے, اور خطیب کا بیان پہلے ہوتا ہے اور نعت خواں کی نعت بعد میں ہوتی ہے, اس لیے کہ اگر نعت خواں نے نعت پہلے پڑھ لی تو خطیب صاحب کی بات ہی کوئی نہیں سنے, اور خطیب صاحب نے باتیں کیا کرنی ہیں. اب ہمارے ہاں مثال کے طور پہ سیرت پہ جلسہ ہو رہا ہے, اب سیرت پہ جلسہ ہوگا, اس میں سیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا معذرت کے ساتھ. اب ایک خطیب ہے وہ کہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اعلیٰ, آپ کی ذات اعلیٰ, آپ کی شخصیت اعلیٰ, آپ کی گفتگو اعلیٰ, آپ کا کریکٹر اعلیٰ, آپ اعلیٰ, آپ کا قبیلہ اعلیٰ, آپ کا خاندان اعلیٰ, آپ بولتے چلے جائیں. 5 منٹ تک آپ نے بولا اور آخر میں آپ نے تان توڑی, وہ آگے سے کہیں سبحان اللہ. اس سے سامنے والے کو کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ جو آپ نے اعلیٰ 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 کر کے کر دیا 5 منٹ, اس کو کیا سیکھنے کو ملا؟ آپ اگر سیرت پہ جلسہ کر رہے ہیں تو سیرت پڑھائیں نا ان کو, سیرت سکھائیں. کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک پہلو لے لیں, وہ سکھا دیں ان کو. کم از کم وہ جلسے میں جب اٹھ کے جائے اس کو کچھ تو پتہ ہو. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتایا, جیسے سر میں نہیں خطبہ حضرات پڑھ رہے ہوتے, پنجابی میں بتا رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام نو سٹیا تو آواز آئی ڈم. اب وہ خطیب صاحب اس طرح پورا بتا رہے ہیں اس کو جیسے اس نے جا کے دیکھا ہے کہ کیسی آواز آئی تھی کیسی نہیں آئی.
اب لوگوں کو بھی یہی چیز چاہیے, سوشل میڈیا پہ بھی یہی چل رہا ہے, تفریح چاہیے لوگوں کو. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ بھی ہمیں ختم, اس میں عوام کا بھی بڑا عمل دخل ہے نا. وہ ڈیمانڈ کریں گے, وہ ڈیمانڈ کریں گے رائٹ چیز تو ملے گا. اب دیکھیں ایک طرف گالیاں دیتے ہیں, دوسری طرف وہ تماشا اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا 600 ملین ویوز اس کے ایک ایپیسوڈ پہ, 600 ملین ویوز. ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں فحاشی پھیل رہی ہے, فحاشی ختم ہونی چاہیے, بے حیائی بہت ہو گئی ہے, سب سے زیادہ ریٹنگ آپ اس کو دے رہے ہیں. اور جو کوئی درس قرآن یا کوئی بھی صحیح بات بھی, ظاہر ہے اچھے کام کرنے والے لوگ بھی تو ہیں نا, جو بالکل معاشرے کی ضرورت کو بھی سمجھ رہے ہیں, معاشرے کی نفس پہ ان کا ہاتھ بھی ہے, چیلنجز کو بھی سمجھتے ہیں, ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت ہے اور کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتنی ویورشپ مل رہی ہے اور تماشا کو کتنی ویورشپ مل رہی ہے, یا اور جو اس طرح کی چیزیں ڈرامے فلمیں ان کو کتنی ویورشپ مل رہی ہے. تو عوام کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آپ نے, ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ ویسے ہی کم ہے. جب ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ یار ویورشپ تو بے حیائی کی وجہ سے مل رہی ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, بے حیا بن جاؤ ویورشپ مل جائے گی, بے حیا بن جاؤ پیسہ مل جائے گا. تو نوجوانوں کو تو علم کی طرف لانا چاہیے. تو یعنی عوام کو بھی اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور علماء کو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ایز اے مفتی, ایز سمبڈی جو سوشل میڈیا پہ بھی اب بہت عرصے سے ہیں اور ماشاء اللہ امپیکٹفل کام کر رہے ہیں, آپ کو سب سے مشکل کیا چیز لگتی ہے جب آپ نوجوانوں سے یا اگلی جنریشن سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ جو ہے نا اس میں پرہیپس بہتری آ سکتی تھی, یا ایک ہینڈی کیپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, تو ریلیٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے, یا جنرلی آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے جیسے لینگویج بیریئر آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار بالکل اگر ایسی انگلش ہم بول رہے ہوتے جیسے یہ بول رہے ہیں تو ہم بہت بہتر طریقے سے اپنی بات کنوے کر سکتے تھے. اور میں کوشش بھی کرتا ہوں, اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں بہت اچھی سے اچھی انگلش سیکھ سکوں اور جتنا اس کو بہتر کر سکوں. یہ فیل ہوتا ہے بعض اوقات. دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک مخصوص تصور ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں. ابھی میں پنجاب یونیورسٹی کے فرینچ ڈپارٹمنٹ سے ہو کر آ رہا ہوں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سے کوئی کہے کہ تصور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ, آنکھیں بند کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا تصور کریں, تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آئیں گی؟ مثلا یہی آئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری داڑھی تھی, پگڑی تھی, نماز کے لیے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. 8, 10, 15 چیزیں آئیں گی, میکسیمم 20 چیزیں آ جائیں گی, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو کہا تھا کہ تم سریانی زبان سیکھو, یہ چیز آئے گی سب؟ تو کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ جو فرینچ زبان سیکھ رہے ہیں تو حضور نے حضرت زید کو کہا تھا کہ تم سریانی زبان سیکھو, تو آپ کے ذہن میں تو سب سے پہلے نماز سے پہلے بھی یہ چیز آنی چاہیے تھی. تو اب ہمیں دیکھ کر بھی عوام کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں ابھی پھر کہیں گے کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, بس نماز پڑھا کرو, تم تو سارے دنیا دار ہو. میں ان کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ آج کے بعد یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ ہم دنیا دار ہیں. جو بھی دنیا میں آیا ہوا ہے وہ دنیا دار ہے, سب دنیا دار ہیں. باقی کون کتنا دیندار ہے تو اللہ فیصلہ کرے گا, مجھے کیا پتہ میں دیندار ہوں یا آپ دیندار ہیں. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ ایسے جیسے سہم سے جاتے ہیں, ڈر سے, بعض اوقات فیل ہوتا ہے نا, چیزیں محسوس ہوتی ہیں, لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کو لگتا ہے نہیں یار یہ مولوی تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یا یہ ہم جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے. اور یہ اگین پھر وہ گیپ بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ملاقات نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے پاس آنا جانا نہیں ہے, وزٹس نہیں ہے, تو جب ملیں گے نہیں تو ایک دوسرے سے ڈریں گے نا. بالکل. مطلب میں ان سے, اب یہ جو فرینچ ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہیں ماشاءاللہ پورا ان کا عبایا میں پورا چہرے کا نقاب, اس کی ہیڈ ہیں, اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, اور میں یہ فتویٰ دے دوں کہ یونیورسٹیوں میں تو سارے ایسے شر ہی شر ہے, فساد, تو وہ فتویٰ تو میں نے ان پہ بھی لگا دیا نا. جو لڑکیاں حجاب کے ساتھ وہاں پڑھ رہی ہیں ان پہ بھی لگا دیا. وجہ اس کی کیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں یونیورسٹیوں میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ یہ جو ایک پرسیپشن, اچھا اس میں پھر کچھ میڈیا کا کردار بھی ہے. میڈیا کا مطلب اس پہ باقاعدہ ظاہر انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اور اس میں ہم لوگ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی استعمال ہوئے ہیں, تو لوگ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اس پہ ظاہر ان کی انویسٹمنٹ ہے, چیزیں, سب کچھ انہوں نے کیا ہے. تو جہاں جہاں بہتری کے, یعنی انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. بس میں تو یہ کہوں گا, خصوصاً جو علماء ساتھی ہیں, طلباء ساتھی ہیں, ہمارے مفتی ابوالبابا صاحب ہمیں کہتے تھے جس دن آپ نے یہ کہا کہ میں سیکھ گیا, اس کا مطلب اس دن سے آپ ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو گئے. بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بالکل ایکوریٹ ہو جائیں, پرفیکٹ ہو جائیں ہر چیز میں. تو یہ چیزیں جو مجھے فیل ہوتی ہیں بعض اوقات. اچھا, اس میں آپ نے کئی دفعہ مینشن کیا ماشاء اللہ, انفیکٹ ہمارے لسنرس کو اگر آپ شیخ کا چینل وزٹ بھی کریں تو سیرت پہ آپ کا ایک
خاصا گرپ بھی ہے, اور انفیکٹ آئی تھنک کہ آپ کی جو پبلک امیج ہے اس میں آپ کی جو نسبت سب سے زیادہ سیرت کے کورس اور اسی کے ساتھ ہوتی ہے, رائٹ. یہ آئیڈیا اور تھاٹ جو ہے نا یہ کس طریقے سے آئی؟ بیکاز آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا, ایک تو ہمارے مدارس میں تو پڑھائی نہیں جاتی, اور پھر ایون آپ اکثر بیانات میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ اکابر کی زندگی سے آگے جا ہی نہیں پاتے. حالانکہ اکابر سے سیکھنا اور سمجھنا تو بہت ضروری ہے, بیکاز اسینشلی آپ کے اکابر اور ریسنٹ کنٹمپریز ہے, جن کو ریسنٹ لوگ ہیں جن کے جو زیادہ ریلیٹیبل ہو سکتے ہیں, بٹ ایک ربط بھی تو ہے نا کہ آپ کو قرآن حدیث کے بعد جو ہے سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور خیر القرون سے سیکھیں, وہ غائب ہے, رائٹ. آپ نے ماشاءاللہ جب آپ وہ ریلیٹیبلٹی اس کی پاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, وہ ہے وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس نے امپیکٹ بھی کیا آپ کو, اور آگے جا کے کہ یہ کس کو اور کیسے ہم میسولی اسپریڈ کر سکتے ہیں؟ ہم جب دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے نا, ہمارے استاد ہیں مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال ہو گیا. بخاری شریف ہمیں پڑھائی تھی انہوں نے. وہ جب پہلے دن آتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ مولوی صاحب میں آپ کو اسلام پڑھانے کے لیے آیا ہوں. پھر آگے کہتے تھے کہ جب میں آپ کو اسلام پڑھاؤں گا آپ کو بہت تکلیف ہوگی, آپ کو بہت برا لگے گا, تو اس لیے اگر آپ نے اسلام پڑھنا ہے تو دارالعلوم میں رہیں, اور اگر کوئی اور مذہب پڑھنا ہے تو دارالعلوم سے تشریف لے جائیں. اچھا, ہم حیران ہوتے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا, مطلب ہم سب مسلمان نہیں ہیں, ہم تو اسلام پڑھنے, جو آدمی بخاری پڑھ رہا ہے دوہرہ حدیث میں پہنچ گیا تو اسلام پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. اچھا, جب وہ بخاری شریف پڑھانا شروع کرتے تھے نا اور مختلف حدیثیں آتی تھی, کہتے تھے دیکھیں حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ جائز ہے, مولوی صاحب آپ تو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, آپ کا نظریہ تو یہ ہے. پھر وہ کہتے تھے یہ جو 400 طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, یہ 400 طلبہ نہیں, یہ 400 مذاہب ہیں. کہتے تھے آپ کا الگ مذہب ہے, 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 اور میں آپ کو پڑھاؤں گا اسلام. تو ظاہر ہے جب میں اسلام پڑھاؤں گا تو آپ کا مذہب تو ہیٹ ہوگا. یہ جو سیرت کی طرف جو میری توجہ ہوئی بنیادی طور پہ اسی وجہ سے ہوئی. ظاہر ہے میں مسجد میں امامت بھی کافی عرصہ کرتا رہا ہوں, لوگوں سے انٹریکشن بھی رہا, مسئلے مسائل بھی. پھر میں خود ایک پٹھان فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں میں نے دیکھی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں چیزوں کو شروع سے یہ سوچتا ضرور تھا کہ یار یہ جو ہماری فیملی میں یا خاندان میں بات چل رہی ہے کہ یہ غیرت ہے, یہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں, تو میں اس کو سوچتا تھا, مجھے لگتا تھا. اب ہمارے مطلب پٹھان لوگ یہ کہتے ہیں کہ پشتو اور اسلام ایک ہی چیز ہے. پشتو کا مطلب پشتو زبان نہیں, پشتو کلچر آپ کے, یعنی جو غیرت ہے, حمیت ہے, یہ ساری چیزیں مطلب ہمارا جو مزاج ہے, ہمارا جو کلچر ہے, یہ عین شریعت ہے. اب میں سوچتا تھا کہ یار یہ چیز تو شریعت نہیں ہے, یہ بھی شریعت نہیں ہے, یہ بھی شریعت نہیں, یہ کیا مطلب کہ یہ اسلام, یہ تو اسلام نہیں ہے. تو پھر اگین میں سوچتا تھا کہ کمی کہاں پر ہے, یہ مسئلہ کہاں سے خراب. یہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ ہمارے یہاں دین کے ورژن بنے, اس سے جا کے میں نے یہ خلاصہ نکالا کہ یہ ورژن ہے اصل میں. یہ دین, وہ مفتی محمود اشرف صاحب والی بات ہے کہ آپ کا الگ مذہب, آپ کا الگ مذہب. تو میں نے کہا اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے, تو ٹھیک تو سیرت سے ہی کیا جا سکتا ہے, اور تو کوئی حل ہی نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور تو کوئی حل نہیں ہے. پھر جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, خصوصاً ایک تو سیرت ہے, ایک فقہ السیرہ ہے کہ سیرت سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات جب سیرت پڑھائی جاتی ہے تو واقعات پڑھا دیے جاتے ہیں, واقعات سے ہمیں آج کے دور میں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا. آپ یقین کریں, میں نے جب مسجد میں 2018 میں سیرت پڑھانی شروع کی, مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ میں شروع کروں مسجد میں یا نہیں. تو میں نے اپنے استاد ہیں ان کو میں نے فون کیا کہ میں مسجد میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی مثال ہی نہیں مل رہی کہ مجھ سے پہلے یہ کسی نے کرایا ہو مسجد میں تو میں اس کو دیکھوں. آخر کیوں نہیں کراتے ہمارے علماء, یعنی اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خدا نخواستہ کہ نہیں کروا رہے تو میں بھی نہیں کرواؤں. تو ہمارے استاد نے کہا بھائی یہ تو بہت ضروری ہے, کیوں نہیں کروائیں, شروع کریں آپ, بسم اللہ کریں. بس یہ کہ اس میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ سیرت سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. بالکل آپ شروع کریں, بہت ضروری ہے یہ فلاں فلاں. تو میں نے شروع کیا, یعنی اتنا میں اس پہ تھا کہ مجھے یہ بات 100% سمجھ آ رہی تھی کہ حل سیرت میں ہی ہے, لیکن میں شروع اس وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی مثال ہی نہیں مل رہی تھی کہ کیسے شروع کروں, کس کو دیکھ کے کیا. پھر جو عرب علماء نے ماشاءاللہ سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھنا شروع کیا, اور اب تو الحمدللہ شرح صدر کی حد تک 100% یقین سے آگے بھی اگر کوئی درجہ وہ ہو گیا, حق الیقین, عین الیقین ہو گیا ہے کہ سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی سارے مسائل ہیں. جب تک نہیں پڑھیں گے یہ مسائل رہیں گے. اور سیرت کا مطلب اس کے پورے ایک ہولسٹک جو اس کا پورا ایک ویو ہے, جو بھی اس کا ایک مکمل مجموعی تناظر ہے سیرت کا, اس کو دیکھ کے پڑھیں.
اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اپلائی کریں. تو میرا خیال ہے اسی سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے. تو اسی طرح میں توجہ ہوئی ہے, اور الحمدللہ آپ جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں وہ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہمیں تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے. اچھا, اس میں بیکاز آپ نے اسے مفتی محمد اشرف اسماعیل صاحب کا ذکر کیا, اینڈ وہ تو لائک ان جیسے ہیرے آپ کے بڑے مدارس میں, آپ کی خانقاہوں میں, مختلف جگہوں پہ, پاکستان از دا لینڈ آف علماء بہت ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ان میں سے اکثر لوگ مجہول ہیں, مجہول فی الارض تو ہیں ہی نا, مقبول فی السماء مجہول, اور وہ نہ وہ آنے کے لیے سامنے تیار ہوتے ہیں, جن پہ بالکل اپنی وجوہات بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگ سامنے نہیں آتے جن کی پرسنالٹیز میں ایک اتنی تاثیر بھی ہے, حکمت ہے, علم ہے, ایکسپیرینس ہے, رائٹ, تو پھر آپ کے پاس میڈیا فرنٹ پہ تو عجیب و غریب ہی لوگ آتے ہیں نا, رائٹ, جو کہ وہ اور لوگوں کو وہ ڈیپتھ ٹریڈیشن کی نظر ہی نہیں آتی. اینڈ میں پاکستان کے کانٹیکس میں ایک بات یہ بھی فیل کرتا ہوں, جو میں نے ایٹ لیسٹ باہر ٹریول کرتے ہوئے کچھ کانفرنسز کو دیکھا, یعنی یہ جب امریکہ انگلینڈ کے شیوخ آئے ہوتے ہیں, یہ بہت ریلیٹیبل ہے, یہ بہت آسانی سے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, آپ سے بڑی نارمل بات کریں گے. ہمارے یہاں تو تکلف ہی اتنا زیادہ ہے, پروٹوکول اتنا زیادہ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز, کہ وہ اگلا بندہ اتنا انٹیمیڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر کوئی پہنچ بھی جائے اس کمرے تک, اگر کوئی پہنچ جائے اور ان سے بات کر پائے, تو آئی تھنک وہ اس کو لگتا ہے کوئی بہت ہی سپر ہیومن لیول کانورسیشن ہو رہی ہے. تو یہ کیسے جو ہے نا, کیا کہتے ہیں, اس کو کیسے اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات بھی ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مدرس ہیں وہ عام طور سے واعظ نہیں کہتے, اور جو واعظ کہتے ہیں وہ مدرس نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان کا واعظ مضبوط نہیں ہوتا. یعنی جو مدرس ہوتا ہے نا, اس کا علم مضبوط ہوتا ہے. مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بار بار پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, مطالعہ کر رہا ہے, ریسرچ کر رہا ہے. اس کی جو گرپ ہوتی ہے کسی بھی مضمون پہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو پڑھا نہیں رہا ہوتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ واعظ اس کو ہونا چاہیے جو مدرس ہو, یعنی جو مدرسے کا ٹھیٹ قسم کا مدرس ہو نا, وہ واعظ بنے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک کچھ جگہوں پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یار میں ایک مدرس ہوں تو مجھے بس مدرس ہی رہنا چاہیے, عوام سے زیادہ گھلوں گا ملوں گا تو بس میرا علم ضائع ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا, میں اپنی کتابوں پہ فوکس کروں. یہ پہلے بہت زیادہ تھا, اب تو اچھا کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ یار ہم نے مدرسے میں ہی رہ کے کام کرنا ہے, لیکن ہم نے ساتھ لوگ تیار کرنے, خود نہیں آنا. وہ خود نہیں آتے. اب جیسے میں آپ کو بہت ساری, میں اگر اپنی مثال دوں, یا اور ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی جو میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے ایک دو اساتذہ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی محنت ہے ان پر, اور وہ ہمیں بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود کام کر رہے ہیں کریں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اور لوگ تیار کریں. کچھ لوگ یہ بھی ظاہر ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ رہ کے آپ کو تیار کریں, آپ کو اسٹوڈیو بھی بھیجیں, آپ کو چیزیں بھی سکھائیں. اب جیسے میں نے مفتی ابو لبابہ صاحب کا بتایا, وہ کبھی میڈیا پہ ان کی کوئی ایک تصویر موجود نہیں ہے پورے سوشل میڈیا پہ کہیں بھی, لیکن مجھے میڈیا پہ لانے والے وہ ہیں کہ بھائی آپ یہ کرو, یہ بات یوں کرو, یہ بات یوں کرو. ایسے لوگ بھی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ بات بہرحال امپورٹنٹ ہے کہ جو مضبوط علم والے لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو کوئی ریپلیس تو کرے گا, جب وہ ریپلیس کرے گا تو اس سے جو فساد ہوگا وہ ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے. ضرورت تو ہے اس کی. صحیح. تھوڑا سا جو میں سوال کی اب نوعیت چینج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, 2-3 اور طرح کے ٹاپکس ہیں. ایک آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ کہ جب ہمارے یہاں جو ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ نیچرلی بنتا ہے لوگوں کا علماء سے, وہ فقہی مسائل کے لیے, رائٹ, وہ اس کانورسیشن کا اسکوپ جو ہے نا, اسکوپ تو میں نہیں کہوں گا, اس کا کانٹیکسٹ اتنا چینج ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں. ہم اکثر ہنستے ہیں کہ جب ہم لمز میں دین کی طرف رجحان ہوا, شیخ کمال الدین صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کے ذریعے سے بھی ہے, تو جو بھی ہمارے فقہی سوالات تھے, چاہے وہ داڑھی کو لے کے ہو, کسی بھی چیز کو, جو انہوں نے بتایا ہو بہو ہم نے کیا کہتے ہیں جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا. اس زمانے میں لائک 2008-9 میں نا آپ کے پاس یوٹیوب اتنا ایسے تھا کہ آپ جا کے سرچ کریں, نہ آپ کے پاس شیخ یاسر قاضی نے ہر بھی چیز پہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہمبلی یہ کہہ رہے ہیں, مالکی یہ کہہ رہے ہیں, نہ چیٹ جی پی ٹی تھا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک ابھی تو اٹس بلون آؤٹ آف پروپورشن ہے کہ اب آپ کو سب, اب جو آپ سے بچہ سوال پوچھنے آتا ہے اس کو چاروں چیزیں پہلے, یعنی آپ سے آگے کوئی پوچھ رہا ہے نا تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں, وہ 4 کلپ دیکھ کے آئے. انفیکٹ اس کا پہلا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا نا 20 ہی ہیں تو کہے گا یہ بھی وہی ہے, وہ آپ کو باکس کرے گا کہ یہ اپنا مسلک اپنی مسجد چمکا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. سو وہ جو ایک سرٹن وسعت ہے, چاہے کہ کہ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ یار میں ایز اے حنفی ٹرین ہوا تھا, ریز ہوا تھا, اور حنفی ہی ہوں, ٹھیک ہے, بٹ ایک وسعت فقہ میں موجود ہے, یا ہمارے دین میں وہ ہے, وہ اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے.
بہت ساری دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء وہ بتانے میں بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی ہم مسئلہ ایسے بتاتے ہیں جیسے یہی مسئلہ ہے, اس کے علاوہ کچھ جائز نہیں ہے, رائٹ. اور وہ چلو کچھ چیزوں میں تو سیویرٹی سمجھ بھی آتی ہے اگلے کے حالات کو دیکھ کے, بٹ عوام کو بھی نا کبھی بہت ڈم ٹریٹ کیا جاتا ہے. اینڈ اور ایک آپ کو کوئی ڈم ٹریٹ کر رہا ہے, دوسرا ویسے ہی ٹرسٹ جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے, اور تیسرا آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ آنسر ایکچولی آنیسٹ تھا ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی پوزیشن ایگزسٹ کرتی تھی. اس کے بارے میں میں آپ کی ضرور جو ہے نا رائے سننا چاہوں گا, بیکاز پھر اکثر لوگوں کا نا وہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ وہ بیسیکلی اور فردر ان کو دور کر دیتا ہے ایک عالم سے. اچھا دیکھیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسائل تو ایسے ہوتے ہیں جیسے حلال حرام کے مسائل ہوتے ہیں, اور اس میں اختلاف بھی اس نوعیت کا ہوتا ہے, حلال حرام کی نوعیت کا اختلاف ہوتا ہے اس میں, کہ یا تو آپ یہ حلال ہو جائے گا, جس میں مثال کے طور پہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی, آپ کہیں گے نہیں ہوئی تو بیوی حلال حرام کا مسئلہ ہے. کچھ مسائل تو اس طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مسائل ہوتے ہیں اعتقادی نوعیت کے, بعض چیزیں ایسی ہیں جو عقیدے سے متعلق ہوتی ہیں. کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ افضل غیر افضل, مستحب غیر مستحب. تو جو اعتقادی لیول کی چیز ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ نے اعتقادی لیول پہ وہی بات بتانی ہے جو عقیدہ جو ہے شریعت میں, اس کو ہاں آپ ماحول کو دیکھ کے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, کس طرح آپ نے کنوے کرنا ہے, وہ ایک الگ بات تو آپ نے وہی کرنی ہے. جو اس طرح کے مسائل ہیں افضل غیر افضل, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پوچھ لیا جائے بھائی آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں تو حنفی فقہ کے مطابق بتا دیا جائے. اگر وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں تو اگر اس کو پتہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ فتویٰ ہے تو بتا دیں, نہیں تو ان کو کہے کہ آپ اہل حدیث عالم سے پوچھ لیں. اگر وہ کہے کہ نہیں میں فلاں مسلک سے, تو ان کو کہیں کہ آپ بریلوی مسلک سے, آپ بریلوی علماء سے اس بارے میں جا کے پوچھ لیں. جو حلال حرام کے مسئلے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید اختلافی موضوع ہے, یعنی عام آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اختلافی موضوع ہے. حقیقت میں اگر آپ جا کے فقہا کی عبارات کو پڑھیں, چیزوں کو دیکھیں, تو وہ اختلافی مسائل ہوتے نہیں ہیں. لیکن اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ 2008 میں اتنا زیادہ مثال کے طور پر لوگوں کا ایکسس نہیں تھا یوٹیوب, تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا ہے, کیا یہ اختلاف بھی 2001-2002 سے پہلے یہ اختلاف بھی موجود تھا یا نہیں تھا. اب اس میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ کلپ تو کوئی سن کے آ جاتا ہے کہ یار میں نے یہ مثلاً اس نے یہ دلیل دے دی, اس نے یہ دلیل دے دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف کب پیدا ہوا. اگر یہ اختلاف پیدا ہی 20 سال پہلے ہوا ہے, 50 سال پہلے ہوا ہے, 100 سال پہلے ہوا ہے, دین تو 100 سال پہلے نہیں آیا, 200 سال پہلے بھی نہیں آیا, 300 سال پہلے بھی نہیں آیا, اور فقہا مجتہدین بھی 200-300 سال پہلے نہیں گزرے, وہ تو پہلے گزر چکے ہیں. تو اگر یہ اختلاف بعد میں آیا ہے, اس سے پہلے جو ساری امت کسی چیز پہ عمل کرتی رہی ہے, تو اس کانٹیکس میں ایک عام آدمی کو بھی جب وہ اصل میں ہوتا یہ کہ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, وہ یقیناً یہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی سنا, اس کو بھی سنا, پھر آپ سے آگے پوچھیں گے, دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. عام طور سے لوگ سنتے ہیں شارٹ کلپ. مثال کے طور پر آپ رفع یدین کا مسئلہ لے لیں, آمین بل کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں, اس نے ایک شارٹ کلپ سنا, دوسرا سنا. اب آمین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے مثال کے طور پر. اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں خود اسٹڈی کر کے جاؤں گا, پھر خود ڈیسائیڈ کروں گا, پھر وہ اس کو پراپر پڑھے, بالکل پراپر پڑھے, ان کے سارے دلائل بھی پڑھے, جوابات بھی پڑھے, ان کے سارے دلائل بھی پڑھے, جوابات بھی پڑھے, پورا اس کو اسٹڈی کرے, پوری ریسرچ کرے. اس کے بعد جا کے کسی مفتی صاحب سے, کسی مولوی صاحب سے پوچھ لے, تو اس کو خود بھی یقین ہو جائے گا اس وقت جب وہ پوچھنے جائے گا, اگر وہ بتانے والا مفتی صاحب صحیح مسئلہ بتا رہا ہے تو کہ یار یہ مسئلہ واقعی میں یہ جو بتا رہا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہے, کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اختلافی نوعیت کے مسائل ہیں وہ کس نوعیت کے مسائل ہیں. باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اس مسئلہ کو فالو کرتا ہوں, تو بہت اچھی بات ہے بھائی, آپ اس پہ عمل کریں, آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اس میں پھر شدت اختیار کرنا یا ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرنا, فتوے لگانا, تانے کسنا, یہ تو ظاہر شریعت کا مزاج ہی نہیں, اور یہ اختلاف کا طریقہ بھی نہیں. یہ تو ہمارے ہاں اپنی دکانداری چمکانے کے طریقے ہیں کہ آپ ایک ایسے ہی بلا وجہ تانے کسی پہ کس رہے ہیں, اور یہ علماء کا طریقہ بھی نہیں ہے. بائی دا وے یہ جو محقق علماء ہیں, مثال کے طور پر آپ کسی بھی مسلک کے محقق علماء کو لے لیں, ان کا مزاج ہی نہیں ہے. آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہو کہ بریلوی ایسے ہیں یا انہوں نے یہ کر دیا ہے, کبھی نہیں سنا. مفتی منیب الرحمان صاحب سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کی. ساجد میر صاحب تھے, اللہ ان کی بخشش کرے, کبھی آپ نے ان سے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ کرتے کون ہیں؟ یہ خطیب ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم اتنا نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں,
کوئی ذاکر آئے گا بات کر جائے گا, کوئی خطیب آئے گا بات کر جائے گا, عوام کو آپس میں لڑانا شروع کر دیں گے, وہ اپنے پیسے لے کے نکل جائے گا بیچ میں, اس کو جتنے پیسے چاہیے وہ اس نے لیے, نکل گیا, عوام قوم کو لڑانا شروع کر دیا. تو مطلب اس میں ڈفرینٹ اینگل سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. اس میں آئی تھنک کہ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ یا اسینشیل ہے کہ وہ جو بیسک ٹرسٹ ہے نا, بیکاز بہت سارے لوگ جب سوال پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں, جس جانرا میں ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک اسکیپٹسزم آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. کیا جب وہ ایک دفعہ اعتماد اس کو 3-4 دفعہ آپ مسئلہ پیار سے سمجھا لیں اور حکمت سے بھی سمجھائیں اور ایک سرٹن وسعت بھی دیں کہ بیٹا دیکھو یہ بھی پوزیشن ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ اگر آپ حنفی ہیں تو آپ اس کو ایسے لے لیں یا کر لیں, تو 5ویں دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوچھتا ہے کہ جی دلیل دیں مجھے یا فلانا کریں. بیکاز آپ کو پتہ, جیسے ڈاکٹر بھی ہے نا, ہم 1-2 دفعہ اپنی تسلی کے لیے ضرور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کانٹیکسٹ ہے, اس کے بعد ہم اسینشلی آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار ہی سنسیئر ٹو می. اینڈ آئی تھنک وہ والی چیز ہمارے یہاں نہیں. یہ تو اہم بات ہے, یہ اہم بات ہے کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو دلیل سے بات کریں, اس کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ بس یہ حلال ہے, بس حلال ہے, میں نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال, یہ تو غلط طریقہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ پڑھ کے آیا وہ تو سمجھنا چاہے گا. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب بتانے والے کو خود دلیل نہیں پتہ ہوگی تو وہ بتائے گا کیسے. اس کو خود تو پتہ ہونی چاہیے نا, اس کی خود اسٹڈی ہونی چاہیے. تو جب خود اسٹڈی ہوگی وہ طریقے سے سمجھا دے گا کہ یہ دلیل ہے, ہماری یہ دلیل ہے, اس کا یہ جواب ہے, ان کا یہ جواب ہے, تو وہ سمجھا دے گا. تو یہ تو دلیل تو ضرور دینی چاہیے, اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے, اشکال ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ضرور کرنا چاہیے. اچھا جی, اس سے میں اگلے اس پہ جمپ کرتا ہوں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جیو پولیٹکس کو دیکھیں, غزہ کی سچویشن دیکھیں. ایک کانسٹنٹ کمپلین کہ جی علماء چپ کیوں ہیں, علماء کیوں ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا مسئلہ ہو, ختم نبوت ہو, فلانی چیز ہو تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے, ادروائز نہیں ہوتے. اچھا دین بیکاز آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ انسپائر ہو رہی ہے, کوئی ساحل ادیم سے ہو رہا ہے, کوئی انجینئر صاحب سے ہو رہا ہے, کوئی کسی اور سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ خالی وہ ایک تو نا کہ وہ انسپائر بھی ہو رہے ہیں اور پھر ٹریڈیشنل علماء سے اور دور بھی جاتے جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ سائلنس ہیلپ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایک اوپن ہاؤس ٹائپ ڈسکشن ہونی چاہیے جہاں اس کو شاید ہو بھی رہی ہو جس تک ہماری رسائی نہ ہو. بٹ آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے کہ کیا ریزنز ہے کہ ہم ایک تو خاموش ہیں, چلے خاموش تو خیر بھی نہیں, بولے تو ہیں, لائک مفتی تقی عثمانی صاحب نے مثال کے طور پہ آ کے بات کی, بٹ کیا وہ جو ایک پبلک امیج ٹریڈیشنسٹ اسکالرس کی اور ڈسٹارٹ ہوتی جا رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے, رائٹ, یا آر وی لوزنگ آر اون پیپل ٹو اسینشلی فردر سورٹ آف سیکٹیرین نوشنس, چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوں, کوئی بھی ہوں. چیز ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان ہر باقی لوگوں کی بھی نیت اچھی ہوگی, اگر ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں, چاہے کہ اختلاف اپنی جگہ ہو کسی بھی کانٹیکسٹ میں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے. اس میں 2-3 اس کے بھی میں سمجھتا ہوں اینگل ہے. ایک بات تو یہ کہ علماء جو اپنی ذمہ داری ہے وہ تو جو ظاہر ہے کہ بڑے علماء کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے, جو مرکزی لوگ ہوتے ہیں اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں علماء, یعنی شرعی ذمہ داری ان کی کیا ہے, پہلے تو یہ طے کیا جائے, یعنی ایک شریعت کی روشنی میں, قرآن حدیث کی روشنی میں یہ طے کیا جائے کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ بات کریں, علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان سے ملیں, ان سے جا کے بات کریں, میٹنگز کریں, ان کو مشورے دیں. علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی ڈونیشن بھجوا سکتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دیں کہ آپ چندہ دیں, زکوٰۃ دیں, یہ وہ ان کو کہیں, کوشش کریں وہاں پہنچانے کی, یہ کریں. ایک تو یہ اینگل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک وہ اینگل ہے جس اینگل سے اعتراض کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی غزہ کیوں نہیں جاتے. اب جذباتی لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں. اب ہمارے ساحل ادیم صاحب ہیں, وہ علماء کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ. تو سوال یہ کہ ساحل ادیم صاحب غزہ کیوں نہیں جاتے. یا تو وہ غزہ سے بیٹھ کے ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے کہ علماء غزہ کیوں نہیں جا رہے. ہم جب ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے میں نوجوانوں کو تیار کر رہا ہوں, آئندہ 100 سال میں ایسا ہوگا, آئندہ 50 سال میں ایسا ہوگا. غزہ تو تباہ ہو گیا نا, غزہ تو تباہ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں آئندہ 50 سال میں ہوگا. آئندہ 50 سال تک کیا اسرائیل انتظار کرے گا کہ ساحل ادیم صاحب قوم کو تیار کریں گے تو پھر غزہ کا ہی ہوگا. تو کیا پتہ اگر آپ 50 سال کے لیے تیاری کر رہے ہیں, علماء بھی کر رہے ہوں گے. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں تھنک ٹینک بنانے چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک خبر آتی ہے کہ نیتن یاہو نے بیان دیا کہ ہم مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. خبر پڑھتے ہیں یار پھر یہ ہو گیا, انا للہ, اور اسکرول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی, جو ان پڑھ ہے وہ بھی, عالم بھی, غیر عالم بھی, سب موٹیویشنل اسپیکر بھی, جو بھی ہیں سب آگے بڑھ جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس خبر کو پڑھنے کے بعد اس کا اثر کیا لیا.
ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس خبر کو پڑھ کے یہ دیکھتے کہ یار ہم آج تھنک ٹینک بناتے ہیں, اس میں ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کوئی ایسی پالیسی, ریسرچ, ڈیٹا ویٹا سب کچھ کر کے کہ کم از کم آئندہ 50 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال بعد اگین غزہ ہمیں نہ دیکھنا پڑے, اگین اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں دیکھنا نہ پڑے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کچھ ادارے کام کر بھی رہے ہیں اور کام مزید, میں تو اس پہ سیرت کے کورس میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ بھئی ہمیں تھنک ٹینک بنانے چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, پالیسی لیول پہ جا کے ہمیں لابنگ بھی کرنی چاہیے اور پالیسی لیول پہ جا کے لوگوں کو مشورے بھی دینے چاہیے. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, تو اس لیول پہ ضرور جانا چاہیے. لیکن جو جذباتیت میں آ کے اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں نا کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر رہے, تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ جو چیزیں مزید کرنی چاہیے وہ ضرور بہتر کرنی چاہیے, لیکن ایک دم ساری چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. ظاہر ہے کہ آج بھی اگر لوگوں کے دلوں میں ایک ایمان کی رمق, یہ تڑپ موجود ہے, اس میں بہرحال علماء کی محنت ہے, ان کی قربانیاں ہیں, انہوں نے جو کام کیا وہ موجود ہے, اور مزید جو کام کرنا چاہیے اس میں آگے بڑھ کے ضرور کچھ کرنا چاہیے. عوام کو چیزوں کو یعنی حقیقت کے اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے. ایک میں جذباتی بات کر دوں کہ یہ بھی کفر, وہ بھی کفر, یہ بھی ناجائز, وہ بھی ناجائز, میں نظام کو تبدیل کر رہا ہوں, تو باتیں ہی ہیں نا. ٹھیک ہے, اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں, اس کو سمجھ بھی رہا ہوں. لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پا رہا. آپ نے کہا کہ عوام کو ایک سرٹن لیول آف میچورٹی کے ساتھ تھاٹ پہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میجورٹی عوام وہ میچورٹی کی استعداد ہی نہیں رکھتی. لیکن ان کو یہ جو آپ نے چیزیں کہیں, میں نے کئی دفعہ لوگوں کو پرائیویٹ بٹھا کے کہا کہ یار یہ نہیں انڈرسٹینڈ کہ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ علماء, ناٹ ایوری بڈی, اینڈ آئی ایم شیور کچھ کر بھی شاید رہے ہوں, آپ بہتر جانتے ہوں گے, جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ہیومنائز کر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کے کہیں کہ بھئی دیکھیں جس طرح غزہ کی سچویشن کے لے کے آپ پریشان اور بے بس فیل کرتے ہیں نا, ہم بھی اتنا ہی پریشان اور بے بس فیل کر رہے ہیں. ہمیں بھی کئی دفعہ جواب نہیں پتہ کہ کیا جواب ہے کیا نہیں, بیکاز لوگوں کا جذبہ تو ایکچولی سنسیریٹی سے آتا ہے اکثر کا. اب کوئی اس کو ایک طرف ورگلائے, کوئی اس کو یوز کرے کسی کو عالم کے خلاف کرنے کی یا ادر کرنے کی, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کس کی کیا نیت ہے. بٹ بیکاز اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم علماء ہیں اور علماء ورثۃ الانبیاء, تو کیا ہمارا ظرف ان سب سے بڑا نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو ایون یہاں تک کہوں گا کہ ساحل بھائی ہوں, انجینئر صاحب ہوں, کوئی بھی اور ہو, ٹھیک ہے, جس سے ہمارا 100% اختلاف ہے, 20 ہے 50 ہے, ان کو ہم بٹھائیں, بیٹھیں, وہ کلوز روم کانورسیشنز ہوں, جو کہ مجھے لگتا ہے پاکستانی کلچر میں فار سم ریزن بہت ساری دفعہ نہیں ہو پاتی, بیکاز اس سے پہلے واویلا ہوتا ہے, شور ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس میں صرف علماء کی غلطی ہے, ہو سکتا ہے دونوں سائڈ سے وہ, بٹ کیا یہ بہتری نہیں آ سکتی؟ بیکاز اس پورے پروسیس میں ہم نے قوم کو اور پولرائز کر دیا. اینڈ غزہ تو دور کی بات ہے, تو ہم فلڈز میں کسی کی مدد نہیں کر پا رہے. غزہ تو چلو آپ نے فتوے تلاش کر رہے تھے نا کسی بھی اس میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ علماء بہتر کردار پھر بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جتنے بڑے حضرات ہیں, کہ یار میں بڑا بن جاتا ہوں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی ہمیشہ بڑا بنتے تھے, کتنی مرتبہ انہوں نے معاف کیا, انہوں نے جو ہے نا وہ کیا. وہاں کئی دفعہ ایک کمپلین یہ آتی ہے, فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ نہیں یار, یعنی دے آر ٹو بگ کہ وہ اس نیچے درجے پہ آئیں. بیکاز یعنی شاید مجھے کوئی شخص کہے جی کہ اے مین آف دا اسٹیچر آف مفتی تقی صاحب یا کوئی بڑا, وہ کیوں جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی ایسے موٹیویشنل اسپیکر سے کسی سے بھی بات کریں گے, فلاں کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ وہ بات کریں یا نہ کریں امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ اگر لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے دوسری طرف جا رہے ہیں, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کاز کی بات ہے نا, انڈیویجول پرسنالٹی کی, یہ تو بات ہی نہیں ہے. نہیں, یہ اہم بات ہے کہ اس طرح مطلب جیسے آپ نے کہا اوپن ڈسکشن ہو, لوگوں سے ملا جائے, ان کے سوالات سنے جائیں, اس کو ایڈریس کیا جائے. یقیناً اس کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. البتہ اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ جن لوگوں کو مثال کے طور پہ ہم جمع کر رہے ہیں کہ بھئی ہم سب بیٹھ کے کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, عوام سے بات کرتے ہیں, اس میں آپ کو یہ بھی جب بھی کسی بات پہ اتفاق کیا جاتا ہے نا, تو کچھ کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں, کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں, آپ اس پہ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی اس کو کہیں, کچھ بھی کہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں, مثال کے طور پر آپ بٹھا رہے ہیں کسی کو, وہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ سارا کفریہ نظام ہے, یہ سارا کفر ہے. تو جب ایک آدمی کا بیسک کانسیپٹ ہی کسی نظام کے بارے میں ایسا ہے کہ کفر ہے, اور آپ اس کو بٹھا کے, مثال کے طور پر ہم اس کو اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ یار آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, وزیر اعظم سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ تو اس نظام کو ہی کفر سمجھتا ہے.
وہ کب جا کے اس بات پہ ایگری کرے گا کہ نہیں ہم وزیر اعظم پہ پریشر ڈالتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم جا کے بات کرتے ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں, وہ کہے گا نہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. دوسرا آدمی, یہ مثال کے طور پہ میں نام لیے بغیر کریکٹر وائز چیزوں کو بتا رہا ہوں, ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں تو تمہیں مولوی مانتا ہی نہیں ہوں, تم بھی کچھ نہیں ہو, یہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی کچھ نہیں ہے, تو اس کو آپ بٹھانے کی کوشش کریں, اس کو کیسے بٹھائیں گے آپ؟ یہ تو اس کو سوچنا چاہیے نا کہ یار میں دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو اور بھی کوئی تو دین والا ہوگا میرے علاوہ, اور بھی کوئی دین سمجھنے والا ہوگا, صرف میں ہی دنیا میں پیدا ہوا ہوں جس کو دین سمجھ آیا, اور دنیا میں کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک تو اتنی ایکسٹریم پہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں, کوئی ایک اینگل سے ایکسٹریم پہ چلا گیا, کوئی دوسرے اینگل سے ایکسٹریم پہ چلا گیا, کسی نے نظام کو کفر بنا دیا, کسی نے علماء کو بالکل بابا بنا دیا, یا بالکل ایک ایسا بنا دیا کہ انہوں نے تو بس پیسے کے لیے سب کچھ کیا ہے, اپنی دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کیا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جہاں جہاں ممکن ہو, یہ دیکھیں یہ غزہ کا مسئلہ ہے, جو بھی یہ تو کامن کاز ہے, اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن اس میں دونوں کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ یار آپ جب یہاں پر بیٹھے ہیں اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے, تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ نہیں میں تو کفر سمجھتا ہوں, پہلے اس پہ آؤ بات کرو. اب آپ جب کفر کے نظام پہ بات کریں گے تو غزہ تو پھر بیچ میں رہ جائے گا. وہ جس کو کہتے ہیں نا گفتن نشستن برخاستن, آیا بیٹھے کھانا وانا کھایا اٹھ کے چلے گئے, یہی ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ. تو یقیناً اس کی ضرورت ہے کہ عوام سے ملا جائے, علماء آپس میں بیٹھیں, چیزوں کو ڈسکس کریں, حکمرانوں سے ملیں, جو بھی دنیا میں طریقے ہیں کوئی کام کروانے کے. جیسے میں نے کہا تھنک ٹینک کی بات ہے, اب تھنک ٹینک آپ بنائیں گے تو اس میں یقیناً آپ یہ کام کرنا پڑے گا آپ کو. تھنک ٹینک میں ظاہر ہے سارے علماء تو نہیں بیٹھ سکتے, اب کسی نے ریسرچ کرنی ہے, کسی نے کہیں جانا ہے, میٹنگز کرنی ہے, اس میں ہر طرح کے ہر فیلڈ کے لوگ ہوں گے. تو اس کام کی ضرورت تو ہے, بالکل کرنا چاہیے. کسی لیول پہ جا کے انڈیویجول بیسس پہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر رہے علماء. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو غزہ کے معاملے میں آرمی چیف سے ملے, میں جانتا ہوں ایسے علماء. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو غزہ کے معاملے میں جوائنٹ چیف سے ملیں, ایسے علماء کو جانتا ہوں جو وزیر اعظم سے ملیں, ایسے علماء کو جانتا ہوں جو وزیر داخل, ان سب سے جا کے ملیں وہ. لیکن انہوں نے میڈیا پہ آ کے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جس حکمت عملی سے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کام ہو جائے, نام بھلے نہ ہو کہ یار علماء آرمی چیف سے ملے. میں جانتا ہوں ایسے لوگ موجود ہیں, وہ جو علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے ان میں سے شاید کوئی بھی نہیں ملا ہوگا, اور یہ جو ملے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا, وہ جا کے بات بھی کر رہے ہیں, ذہن سازی بھی کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اصل یہ ہے کہ میں نعرے لگاؤں, یا اصل یہ ہے کہ میں کانفرنسز کروں, اصل یہ ہے کہ میں سیمینارز کروں, یا اصل یہ ہے کہ جہاں سے کام ہونا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہاں جا کے ان کو پکڑ لوں, ان کو مشورہ دوں, ان سے بات کروں, ان کی ذہن سازی کروں. اب ظاہر ہے کہ ذہن سازی آپ کریں گے, وہ اپنی مشکلات بتائیں گے, آپ ان کو اپنی مشکلات بتائیں گے, آپ ان کو سمجھ, جیسے آپ نے کہا نا کہ علماء کے پاس لوگ آتے ہیں وہ ایک فتویٰ دے دیتے ہیں, تو یہی مسئلہ جب بڑی سطح کے لوگوں سے ملتے ہیں وہ بھی اپنی مشکلات بتاتے ہیں نا کہ یار ہم ملک چلا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم پہ کتنی پابندیاں ہیں, ہماری پالیسیاں کیا ہیں, ہمارے معاہدات کیا ہیں, ہم اگر یہ کریں گے تو ہمیں کیا مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی, پاکستانی قوم کو کیا مہنگائی کتنی ہوگی, جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں. لیکن وہ علماء میڈیا پہ آ کے چیزیں نہیں ڈسکس کر رہے ہوتے. تو مقصد تو یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ان کا تو سارا چونکہ چلی اسی سے رہا ہوتا ہے کہ ایک کو برا کہو, دوسرے کو برا کہو, اور وہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. لیکن میں یہ یقین دلا سکتا ہوں لوگوں کو کہ ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے علماء موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. باقی جو چیزیں جہاں جہاں جس کے بس میں جو ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا, میں سمجھتا ہوں 100% اس میں تو بالکل کوئی وہ ہے ہی نہیں, یعنی اس حد تک جا کے بہت اعلیٰ سطح تک جا کے کام ہو رہا ہے, بہت اعلیٰ سطح تک. یہ تو یعنی وہ کام جو سارے سیمینارز کانفرنسز کا وصول ہوگا نا کہ یہ کرنا ہے, الحمدللہ وہ کام بھی علماء کر رہے ہیں, اس کی ایفرٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ رزلٹ آئے یا نہ آئے. بٹ میں ایک آخری دفعہ نا اس کو ایک اور طرح اسپن کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ بیکاز اصل تو یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی جو جیو پولیٹیکلی بیک اینڈ پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے جو لوگ اقتدار میں ان کو آپ کہہ رہے ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, یہ اوبویسلی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی گورنمنٹ تک بیوروکریسی تک رسائی ہے, ان کا وہ اسٹیچر ہے, ٹھیک ہے. میرے جیسا بندہ تو نہ پہنچ سکتا ہے, نہ وہ بات میں وہ تاثیر ہوگی, نہ وہ سمجھ ہے معذرت کے ساتھ. بٹ ہم سمجھیں گے مثال کے طور پہ فلسطین اور غزہ کے لیے آپ کے پاس یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ لیڈ ونگز ہیں, ٹھیک ہے, سیف غزہ کیمپین ہے, فلانا ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے. اور جتنا ہم نے ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا بڑے جذبہ رکھتے ہیں,
بٹ علماء کی طرف سے ان کو کوئی مینٹرشپ اویلیبل نہیں ہے. وہ سپورٹ بھی کئی دفعہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اویلیبل نہیں ہے کہ کوئی آتا ہی نہیں ہے, کوئی بتا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میرا ایک ایکچولی اس میں ہوتا ہے کہ بیکاز اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے, یعنی ہم یہ تو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ ابھی جو آپ کی فلوٹیلا گئی ہے یا اس کی طرح اور اس سے پہلے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے, رائٹ. ایک اس سائڈ پہ ان بچوں کو بھی جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے کرنا کہ بیٹا دیکھو آپ لوگ صحیح کر رہے ہو اور یہ آپ ہی کا کرنے کا کام ہے, اور ہم کبھی آپ کے پاس آ جایا کریں گے, کبھی آپ نے پروٹیسٹ کیا پری پوسٹ پروٹیسٹ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاؤ, کوئی عالم اپنی اس میں لے لے, کسی مدرسے کا ہو کہ اس چیز کو ایسے دیکھ لینا, اس کو کر لینا, تو حوصلہ افزائی. اور وہ جو یعنی مجھے تو لگتا ہے ہم ہر ایشو کی طرح نا غزہ کرتے کرتے بھی نا فردر اپنی سوسائٹی میں پولرائز ہو گئے انفارچونیٹلی. وہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے سال پہلے کسی نے کہہ دیا کہ جی وہ غزہ کے لیے روزہ رکھیں گے, قوم اس پہ لڑ پڑی کہ جی اب یہ بدعت ہے یا نہیں ہے, نہ رکھو, نہیں رکھنا ہے رکھ لو. بٹ میرا پوائنٹ ایکچولی اس میں تھا کہ میں پھر بھی سمجھتا ہوں, شاید میں غلط ہوں, کہ علماء کو ادھر بھی ہر ہاتھ انہوں نے ہی رکھنا ہے, بڑا انہوں نے ہی بننا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اسٹیچر کا بندہ یہ کرے, بیکاز حضرت کی تو شاید اس لیول کی مصروفیت ہے یا وہ ہے, بٹ ایسے لوگ اپوائنٹ ہونے چاہیے جو ہر ایسی موومنٹ کو, ہر ایسے گروپ کو آ کر حوصلہ افزائی کرے. میں آپ کو بلکہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور آپ نے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کی بٹ آپ کا بڑا ظرف تھا کہ آپ نے ایک پروگرام میں ہمارا ذکر کیا, وہ کیا. پچھلے 6 سال میں میں نے کسی کیا کہتے ہیں عالم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کیا. اچھا شاید ہم تھک سکنڈ ہیں, بے شرم بھی ہیں, ڈاکٹر ذیشان جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں یار چل پڑیں گے. بٹ یہ ایک مثال ہے نا کہ بہت آسان ہے, نسیہ جیسا ادارہ آج فیصلہ کر لے یار یہ سارے علماء فارغ ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ وہ ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا تھا کہ میں پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے, اور بیکاز آپ اس سائڈ کو بہتر ریپرزینٹ کرتے ہیں بھی ہے, کہ علماء تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ بچے تو اپنے ہی ہیں نا, ٹھیک ہے. اور آج تو غزہ تو صرف ایک اسٹیپ 1 ہے, ابھی تو امت میں حالات جس طرف جانے ہیں, رائٹ, ہم پولرائز کر کے یا لیگل ڈیبیٹ میں پھنس کے کہ جی یہ کام ایسے تھا, یہ فلانا تھے, تو اپنوں کو ہرا کے کیا مارنا ہے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس میں بھی کسی حد تک تو ہوتا ہے, اب جیسے ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کی جو اہلیہ ہیں حمیرہ مشتاق صاحبہ, وہ باقاعدہ جامعۃ الرشید آئیں, ان سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی, ہمارے جامعہ کے جو محتمم حضرت استاد صاحب دامت برکاتہ ان سے میٹنگ ہوئی, پورا ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ آپ یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان سے بات ہوئی کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا چاہیے, پروٹیسٹ کیسے کریں, لوگوں کو کیسے جمع کریں پوری طرح. یعنی ہم نے ان کو پورے یقین دہانی کروائی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو بھی آپ کریں. اسی طرح جیسے گلوبل سمود فلوٹیلا ہے, اس پہ آپ دیکھ لیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا الحمدللہ فیٹ بھی آیا, انہوں نے باقاعدہ ایک سیمینار میں شرکت کر کے باقاعدہ اس پہ کوئی 10-15 منٹ بات بھی کی. ہمارے جامعۃ الرشید سے مسلسل اس پہ JTR میڈیا ہاؤس پہ پوسٹنگ, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس پر پورا ان کا مضمون آیا, کالم آیا. یہ سب تو ہمارے جو بڑے حضرات ہیں ان کی طرف سے ایسا. اچھا ہوتا کیا ہے بعض اوقات, یعنی یہ شکوہ میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے جو نوجوان ہیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نوجوان آپ ہی کو گالی دینا شروع کر دے, یا مثال کے طور پر وہ اپنے ملک کے ہی خلاف ہو جائے, اپنی ہی ریاست کے خلاف بات کرنا شروع کر دے, اور آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ غزہ کے لیے آواز اٹھائیں, لیکن اپنے ملک کو کیوں کمزور کر رہے ہیں, اپنے ملک یعنی اپنے پاؤں پہ آپ کو لاڑھی کیوں مار رہے ہیں. یعنی آپ غزہ کے لیے آواز اٹھائیں, ہم بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن کیا اگر ہم اپنے ملک کے خلاف باتیں کریں گے تو کیا اس سے غزہ کے مسائل حل ہو جائیں گے, یا ہمارے ملک میں بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے. اب وہ بعض اوقات ظاہر جذبات ہوتے ہیں, جذبات بالکل نیک نیتی سے ہوتے ہیں, اخلاص کی بنیاد پر ہوتے ہیں, لیکن نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے ملک کو کمزور کرنے کی باتیں کریں گے, پھر علماء ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ یہ احتجاج کریں, یہ باتیں نہ کریں اپنی گفتگو, اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے, اس سے ریاست اسٹیٹ کمزور ہو رہی ہے. تو وہ آگے سے کہیں یہ بکاؤ مال ہے سارا, یہ بکے میں ان کو یہ ملتا ہے, یہ ایجنٹ ہیں, ٹاؤٹ ہیں, فلاں فلاں, اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو اس طرح کی کاز کے لیے کام کرنے والے نوجوان ہیں, ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی جس نے اپنی ساری زندگی دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کی ہوئی ہے, اور کوئی کام وہ نہیں کر رہا, اور کوشش کر رہا ہے کوئی بھی دینی تحریک, دینی کام ہو, اس کو سپورٹ کیا جائے, اس کے لیے کھڑا ہوا جائے, اسی کو بیک فائر آپ کرتے ہیں کہ نہیں آپ ایجنٹ ہیں, آپ ٹاؤٹ ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. یقیناً نوجوانوں کے دل میں جذبات ہیں. کیا ہم نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان کے دل میں درد ان نوجوانوں سے زیادہ ہے,
اس لیے کہ ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا اس کے لیے, تم تو لوگوں کے لیڈر تھے. تو بہت سی جگہوں پر جیسے میں نے بتایا نا, بہت سی جگہوں پہ سپورٹ ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, بہت سی جگہوں پہ سپورٹ بھی ایسی ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا. اب جیسے میں نے بتایا نا کہ سینیٹر مشتاق صاحب آئے, ان کی ماشاءاللہ اہلیہ آئیں, JTR میڈیا پہ ہم نے اس کی پوری کوریج کی, ویڈیوز بنائی. ممکن ہے کئی لوگوں نے وہ نہیں دیکھی ہوگی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی کسی نے ان کو سپورٹ کیا تھا, ہیلپ کیا تھا. لیکن اعتراض کرنے والا اٹھے گا تو وہ ایک دم جامعۃ الرشید پہ اعتراض کر دے گا کہ ان کو تو غزہ کاز میں ان کا کوئی وہی نہیں ہے, انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں کی. وہ پھر اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ جامعۃ الرشید کی طرف سے جو ویلفیئر ادارے ہیں, رفاہی ادارے ہیں, وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کتنا کام اب تک کر چکے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکچوئل بیسس پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے, کتنی چیزیں جن کو شو آف کیا جا سکتا ہے, کتنی چیزیں جن کو شو نہیں کیا جا سکتا, کہاں کس کی کیا حکمت عملی ہے. یقیناً بہتری کی گنجائش تو ہر انسانی کام میں ہمیشہ رہتی ہے. جیسے آپ نے کہا یقیناً گنجائش ہے, بہتری ہونی چاہیے, اور زیادہ آگے بڑھ کے لوگوں کو سینے سے گلے سے لگانا چاہیے. لیکن جو ایکچوئل ہمیں پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہم نے یہ کوشش کی, یہ نہیں مانا, اس کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ نہیں مانا, اس کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ ہمارے خلاف ہی فتوے دینا شروع ہو گیا. پھر آدمی بھی تھوڑا ریزرو ہو جاتا ہے نا کہ یار اب چوتھی بار کوشش کروں گا تو ختم ہی ہو جائے گا معاملہ. تو یہ اس میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. نہیں, آئی تھنک آپ نے بہت اچھی اس کی وضاحت کی ہے. میں اپنی طرف سے آخری سوال کی طرف جاؤں گا, ٹھیک ہے, ایک دو شاید ہو جائیں, پھر یاسین نے کوئی پوچھنا ہو کہ سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں ڈفرینٹ ٹاپک آل ٹوگیدر, ٹھیک ہے. آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ آئی تھنک آپ نے جب سوشل میڈیا پہ آپ آئے تو آپ کی ایج 25 ہوگی تقریباً, رائٹ, وچ آئی تھنک بائی اینی اسٹینڈرڈ بہت ینگ ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے یعنی ایک خدشات ہوتے ہیں, جوان ہے انسان, ایک حکمت اور وہ سب چیزیں کرتے ہوئے آپ خیر ماشاء اللہ ابھی بھی بڑے ینگ ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم بات کر رہے تھے. واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو, رائٹ, کیونکہ اب آپ 10-12 سال سے کام کر رہے ہیں, تمام ان نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی ریلم میں ہیں اور کوئی نہ کوئی پازیٹیو اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں, چاہے وہ ڈائریکٹلی اسلامک ہو, پروڈکٹیوٹی ریلیٹڈ ہو, کچھ وہ, بیکاز اب یہ ایک ایسی آدھے لوگ اس میں کیریئرز پرسو کر رہے ہیں, رائٹ. تو آپ کی اپنی جو بھی لرننگس تھیں ہیں, ابھی بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے علماء سے سیکھا یا جو بھی آپ کو اسکالرز نے گائیڈنس دی, کچھ ایسی باتیں جو آپ بتا سکیں کہ بھائی جب یہ کیریئر پرسو کرنے لگے ہو, بیکاز اف یو گیٹ فیمس بڑا خطرناک راستہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو ہنس رہے ہوتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایز فیمس, تو الحمدللہ, ٹھیک ہے, ابھی تو اور چیلنجز ہیں, بٹ یہ نہیں کہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں, کیا آپ کی طرف سے نصیحت ہوگی؟ نہیں, یہ تو اہم بات ہے. سب سے اہم بات تو اس میں نیت کی ہے. ہمیں تو ہمارے اساتذہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ دیکھیں آپ کی نیت کیا ہے. اگر کوئی اس لیے کر رہا ہے کہ مشہور ہو جاؤں, لوگ واہ واہ کریں, یہ فین فالوئنگ, وہ تو ویسے ہی مل جانی ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں. اچھا, بعض اوقات اس میں ایک اور ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس چکر میں کہ کہیں اخلاص خراب نہ ہو جائے کام سے ہی رک جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ اچھا کانٹینٹ کوئی بنا رہا ہے, اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار میری نیت خراب ہو رہی ہے تو شاید واہ واہ کی نیت ہے تو چھوڑ دو. تو یہ بھی تو شریعت میں منع ہے. مطلب شریعت تو یہ حکم دیتی ہے, علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے, جس طرح کسی کو دیکھ کے کوئی کام کرنا ریاکاری ہے, یہ چھوڑنا بھی ریاکاری ہے. اس کا مطلب آپ نے یہ کام اس کی وجہ سے چھوڑا ہے, یہ بھی ریاکاری ہے. تو یہ بعض اوقات اس میں نا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات اچھا یہ علماء نے جو تصوف کے یا جو بھی مشائخ ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں بار بار کہ شروع میں انسان کی نیت ایک دم 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تب بھی یہ خیالات آ سکتے ہیں, کوئی بھی نیک کام آپ کریں, کوئی کتاب لکھ رہا ہے تب بھی آ سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ 200 سال پہلے چلے جائیں, 300 سال پہلے چلے جائیں, جب لوگ کتابیں لکھتے تھے. یہ خیال ان کے دماغ میں بھی تو آتا ہوگا نا کہ یار میں کتاب لکھوں گا پاپولر ہو جاؤں گا, لوگ بولیں یار کیا کتاب لکھی ہے, کمال کیا. ایسا ہوا, بہت سی ایسی کتابیں جو 1100 1000 سال پہلے 900 سال پہلے لکھی گئیں, آج پڑھائی جا رہی ہیں. لیکن کیا انہوں نے وہ کتاب نہیں لکھی؟ لکھی نا انہوں نے کتاب. تو یہ سوچ کے کہ یار یہ میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں, کام نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں, میں جو سب سے اہم چیز سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے وہ یہ کہ کسی آدمی کو اپنا سرپرست بنائیں. اور اس سرپرست کے لیے میں 4-5 کوالٹیز بتایا کرتا ہوں کہ سرپرست مینٹور, اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, جو میں یعنی اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اس سے کسی کو کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا بڑا سرپرست ہو وہ ٹھیٹ قسم کا عالم ہونا چاہیے.
مضبوط قسم کا, جس کو کہتے ہیں نا فنی مدرس جس کو ہم کہتے ہیں, کہ اس کو علم پہ گرپ ہو. صحیح, چینل بند ہو جائے گا. نہیں, آگے بھی بتا رہا ہوں کچھ چیزیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو زمانے کے چیلنجز, مشکلات, مسائل, پرابلمز, اس کا بھی بہت اچھی طرح ادراک ہو کہ یار یہ ہمارے چیلنجز ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ مشکلات ہیں, یہ جب کام کریں گے ان کو یہ مشکلات پیش آئیں گی. اگر وہ ٹھیٹ عالم ہے لیکن اس کو چیلنجز کا نہیں پتہ, تو اس کو آپ سرپرست بنائیں گے, مشکل میں پڑ جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو. مخلص ہونے کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہو. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ آگے بڑھے لیکن مجھ سے پیچھے رہے, اور آپ نے اس کو اپنا مینٹور بنا لیا, سرپرست بنا لیا, تو وہ تو آپ کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. آپ کیوں اس کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں؟ تو یہ 2-3 چیزیں اگر رکھی جائیں, اور پھر یہ کہ وہ ایسا ہو کہ اگر وہ آپ کو کہے کہ یہ کام نہ کرو تو آپ رک جائیں. کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں نا کان پکڑ کے کھینچ دے کہ نہیں کرو یہ کام. الحمدللہ میں نے یہ جب کام کیا میں نے یہی کیا. میں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے, یعنی اللہ نے ویسے ہی دے دیا مجھے. میں استاد کی بات بتا رہا ہوں, مفتی ابو لبابہ صاحب. تو میں سمجھتا ہوں میرے بہت سارے کاموں میں اگر میں کریڈٹ دوں تو شاید 90-95% کریڈٹ میں ان کو دوں گا اپنے کام. ان میں یہ ساری خصوصیات, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی, یہ خصوصیات میں نے ان میں دیکھی ہیں, تو میں نے اس سے ایکسٹریکٹ کر کے یہ ایک فارمولہ نکالا ہے کہ یار ہم اگر کچھ کام کرنے کے قابل ہو رہے ہیں یا کچھ کر پا رہے ہیں تو اس میں شاید یہ چیز, ان چیزوں کا عمل دخل ہے کہ وہ ایک تو مدرس بھی تھے ٹھیٹ قسم کے, دوسرا چیلنجز کا بھی پتہ تھا, مخلص بھی تھے, سرپرستی بھی کی, اور ایسے تھے کہ جب روکنا ہوتا تھا نا تو سیکنڈ نہیں لگتا تھا ان کو روکنے میں. کہیں ہم کسی سیمینار کانفرنس میں جا رہے ہوتے تھے, کہا خبردار اگر کہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری. تو ہمارا دل کر رہا ہوتا تھا, نہیں جاتے تھے. بہت سی ایسی آفرز ہوتی تھی کہ بھائی 5 اسٹار ہوٹل میں یہ ہو رہا ہے, 3 دن اسٹے ہوگا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا. خبردار اگر گئے, نہیں جانا. نہیں گئے ہم, ہو سکتا ہے ان کا وہ فیصلہ غلط ہو, ٹھیک ہو, ہمیں کہا ہم نہیں گئے, ہمیں اس سے فائدہ ہی ہوا. انہوں نے کسی چیز کو دیکھ کے کہا ہوگا. تو کسی ایسے آدمی کو اپنا سرپرست بنا لیں اور ان کی سرپرستی میں کام کریں, تو میں سمجھتا ہوں 10-15 سال اگر آپ کام کر لیں تو آہستہ آہستہ پھر وہ مزاج بننے لگتا ہے. اور یہ جو شہرت کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے جو یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ آدمی, یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بیمانہ لگنے لگ جاتی ہیں. یار یہ کوئی چیز نہیں ہے اب شہرت کی, یعنی یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, آپ نے کسی نے مثال کے طور پہ یہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ 20 سال بعد میرا ویژن یہ ہے کہ میرے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہونا چاہیے, یہ گاڑی ہونی چاہیے, یہ لائف سٹائل ہونا چاہیے, بچے یہاں پڑھنے چاہیے. 20 سال بعد یہ سب کچھ ہو گیا فرض کریں, اب کیا کریں گے آپ؟ کسی کی یہ خواہش ہے کہ میرے اتنے ملین فالوور ہوں, اتنی ویورشپ آ گئی, اب کیا کریں گے؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه الا التراب. وہ تو کرتا جائے گا, بھرے گا تو نہیں کبھی بھی. تو اور اس کے لیے ضروری ہے سرپرست کا ہونا, مینٹور کا ہونا, وہ آپ کو گائیڈ کرے اور اس کے مطابق چلیں, تو میرے خیال سے بہت بہتر. اور اگر اسی ساری بات میں بکاز آپ نے شروع میں نیت کی بات کی نا, پیسے ایڈ ہو جائیں. بیکاز ایک چیلنج یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ جب آپ ارننگ آپ کی آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس نیت کو کیسے جو ہے نا ریکنسائل کرتے ہیں یار کہ میں, کیونکہ اس کا میں اس کا فقہی ایسپیکٹ نہیں پوچھ رہا کہ وہ جواز تو ہے ہی ہے, اس میں ایک صدقہ کر دینا چاہیے اگر ایڈز وغیرہ سے ہو رہا ہے, بٹ وہ جو ایک انٹرنل اسٹیٹ ہے. نہیں میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں. امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ تنخواہ ملے گی, یا نہیں ہوتا ذہن میں؟ مدرس مدرسے میں جب ہم پڑھاتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں تنخواہ ملے گی, ملتی ہے تنخواہ, لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کا ہو کہ ٹھیک ہے میں یہ کام, یہ وقت دے رہا ہوں, یہ محنت کر رہا ہوں, اس سے کچھ ریٹرن آئے گا تو میں اس سے چیزوں کو بہتر کروں گا, کوالٹی بہتر کروں گا, جو بھی ہو ایک سورس آف انکم میرا بن جائے گا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مقصد کا اور پیسے کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو آپ کو ایک کام سے پیسہ زیادہ مل رہا ہے, ویورشپ زیادہ مل رہی ہے, لیکن آپ کا کاز اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ کو پیسہ کم مل رہا ہے لیکن تو پتہ چل جائے گا کہ نیت کیا ہے. تو اگر وہ آپ کی فرسٹ بالکل اصل نیت یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے, تو پھر تو اس کو دین کے علاوہ کوئی اور کنٹینٹ بنانا چاہیے. اس کو چاہیے کہ IT پہ بنانا شروع کر دے, کمپیوٹر پہ بنانا, کسی بھی چیز پہ بنانا شروع کر دے, کمائے اس سے. دین کا کام کرتے وقت فرسٹ پرائرٹی, میں تو سمجھتا ہوں کہ IT کا کام کوئی بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں بھی فرسٹ پرائرٹی یہ نہیں ہونی چاہیے. فرسٹ پرائرٹی یہی ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا. پیسے تو آپ کو مل ہی جانے ہیں نا, اگر آپ یہ نیت کریں گے تو پیسے رکیں گے تو نہیں. تو اس نیت کی وجہ سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر کسی کو مل رہے ہیں اچھی بات ہے. امام کو اگر پیسے مل رہے ہیں
اس کی نیت خراب نہیں ہوتی, مدرس کو مل رہے ہیں اس کی نہیں ہوتی تو یوٹیوبر کی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت ساری چیزوں پہ آئی تھنک روشنی بھی ڈالی اور بڑے اعتدال کے ساتھ جوابات دیے, اینڈ آئی ہوپ دیٹ آل آف آر لسنرز اسینشلی ویری ایبل ٹو بینیفٹ فرام دس, اور ہم ایک پرسپیکٹیو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں بہت ساری دفعہ ہمارے معاشرے میں علماء کو تنقید کے نظریے سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے, تو مقصد یہ تھا کانورسیشن کا کہ ہم یہ سمجھیں کہ علماء بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں, بلکہ ہم سے علم میں تو زیادہ ہوئی ہیں, بٹ ہر ایک کے لیے وہی چیلنجز ہیں, ہم ان کو سمجھیں اور مل کے آئی تھنک یونٹی کے ساتھ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, اور ایگری ٹو ڈس ایگری کرنا بھی سیکھیں اور ایک دوسرے کو کی معاونت کر سکیں تو بہتری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بہت بہتری جو ہے نا ڈالے, بہت برکت ڈالے. آپ کا ادھر آنا, ہمارے سے ملنا, وہ بہت قابل کیا کہتے ہیں وہ ہے ظرف ہے آپ کا کہ آپ نے ماشاء اللہ وقت نکالا. تو ٹو آل آر لسنرز جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.